بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتے ہیں کہ آپ تمام بھائی خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آسک حسن الیاس سیریز کے ایپیسوڈ نمبر 14 میں آپ تمام بھائیوں کو خوش آمدید۔ اور اس پروگرام میں ہم جاوید احمد غامدی صاحب کے اسٹوڈنٹ محمد حسن الیاس صاحب سے براہ راست سوالات کرنے کے آپ تمام بھائیوں کو موقع دیتے ہیں، اور اسی سلسلے میں آج ہمارے درمیان ہمارے پینل میں ہمارے پروگرام میں ہمیں جوائن کیا ہے حسن الیاس بھائی نے۔ تو بغیر کسی تاخیر کے سب سے پہلے ہم ان کو ویلکم کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ حسن بھائی کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام، اللہ کا شکر، دعائیں سب خیر عافیت۔ بہت شکریہ حسن بھائی ہمیں جوائن کرنے کے لیے، جزاک اللہ خیرہ۔ حسن بھائی جب تک باقی پبلک کے ہم سوالات لیتے اس سے پہلے میں ابتدا میں ایک سوال کرنا چاہوں گا، اور وہ سوال بیسیکلی مدارس میں بچوں پر تشدد کے حوالے سے ہے کہ ہم نے ابھی پاکستان میں بھی دیکھا اور پاکستان کے مین میڈیا پر بھی اسے ڈسکس کیا گیا کہ ریسنٹلی ایک 14 سالہ بچے کے اوپر مدارس کے اساتذہ نے اتنا تشدد کیا کہ وہ ان کتاب نہ لا سکا اور اس نے جان کھو دی۔ ہمارے سیکولر ایجوکیشن کے اندر، سیکولر اسکولنگ کے اندر تو اس چیز کو ایکسیپٹ کیا جاتا ہے کہ بچوں کو فزیکلی پنش نہیں کیا جائے گا، کیونکہ اس کے کچھ سائیکولوجیکل ریزنز ہوتے ہیں۔ لیکن ابھی بھی جو ہمارے سب کانٹیننٹ کے ریلیجیس انسٹیٹیوشن ہیں، ہمارے مدارس ہیں، اس کے اندر اس طرح کی فزیکل پنشمنٹ کو معیوب نہیں سمجھا جاتا۔ تو میں آپ سے رہنمائی لینا چاہوں گا کہ آپ نے بھی چونکہ مدارس کے اندر اتنے لمبے عرصے تک تعلیم حاصل کی ہے اور آپ کے ادارے بھی ہیں، تو کیا بچوں کو اس طرح سے فزیکلی پنش کر کے یہ کوئی قابل عمل طریقہ ہے کہ ان کو بہتر پرفارم کروایا جا سکتا ہے؟ اور اس کے ساتھ ساتھ میں چاہوں گا کہ آپ اس پوائنٹ کے اوپر بھی اپنی رائے ضرور دیں کہ مدارس میں بچوں پر تو ایک تو ہے کہ فزیکلی پنش کیا جاتا ہے، لیکن ساتھ میں ہم کچھ اس طرح کے انسیڈنٹس بھی دیکھتے ہیں کہ بچوں کے ساتھ فزیکلی ابیوز بھی ہوتے ہیں۔ اور اس کے حوالے سے بہت سے اسکالرس جو ہیں، حافظ ابن کثیر صاحب نے، انہوں نے اپنی تفاسیر کے اندر یہ بات ایون لکھی ہے کہ ان کے دور کے جو بھی اکثر حکمران ہیں، جو فقہا ہیں، وہ بھی اس طرح کے غلط کاموں کے اندر انوالو ہیں۔ سب لوگ اس کی مذمت تو کرتے ہیں، لیکن میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ اس کے بیسیکلی روٹ کاز ہے کیا اور اس کو بہتر کیسے بنایا جا سکتا ہے؟ جی بہت شکریہ جناب، بہت اہم سوال ہے آپ کا۔ اہم اس پہلو سے بھی ہے کہ دنیا بھر میں بہت ساری معاشرتی خرابیاں پائی جاتی ہیں، ہم سب کو ان پر اعتراض ہوتا ہے، ہم سب اس پر تنقید کرنا چاہتے ہیں، وہ ہماری نسلوں کی بقا کا مسئلہ بن جاتی ہیں۔ لیکن جس وقت کوئی ایسی چیز جو اسلام کے ساتھ جڑی ہوئی ہو یا اس حلقے کے ساتھ جڑی ہوئی ہو جو دین کا نام لیوا ہے، تو اس کے نتیجے میں مسئلے کی جو اہمیت ہے اور مسئلے کی جو حساسیت ہے اور مسئلے کا جو امپیکٹ ہے وہ دو چند ہو جاتا ہے۔ اس لیے کہ لوگ پھر اس کو مجرد ایک مسئلے کے طور پر نہیں دیکھتے، بلکہ وہ طبقہ جو ایک مشن لے کر کھڑا ہوا ہے، ایک دینیاتی پس منظر میں، ایک الہی کلام کو ریپرزینٹ کرنے کی جگہ پر ہے معاشرے میں، وہ اس کو جس وقت معطوف کرتے ہیں تو اس سے جو اس کا میسج ہے اس کی کمیونیکیشن میں بھی فرق پڑتا ہے، سوسائٹی میں جو اس کی حیثیت ہے، اس کی جو عرفی نوعیت ہے، اس میں بھی فرق پڑتا ہے۔ تو ہمارے ہاں یہ بڑے لمبے عرصے سے زیر بحث ہے، دینی مدارس کے اندر جو بچوں کے ساتھ معاملات ہوتے ہیں، تو اس پر بہت سر جوڑ کر بیٹھنے کی ضرورت ہے، اور اس پر سب سے پہلے علماء کو سر جوڑ کے بیٹھنے کی ضرورت ہے۔ یعنی اس سے قطع نظر کہ یہ سوال سیکولر طبقے اٹھاتے ہیں، وہ اس کو استعمال کرتے ہیں، ان کا دینی مدارس کے بارے میں کوئی اپنا داخلی بغض ہے یا کوئی ان کا ورلڈ ویو ہے جس میں مدارس کی کوئی جگہ نہیں ہے یا وہ اسلام دشمن ہے، سب چیزیں اپنی جگہ پہ ہوں گی، لیکن جو نتیجہ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے نکلتا ہے وہ یہ ہے کہ مذہبی لوگوں کا سوسائٹی میں جو تشخص ہے وہ خراب ہوتا ہے۔ تو سب سے پہلی ذمہ داری جو اسٹیک ہولڈرز ہیں ان میں خود مذہبی طبقے کی ہے کہ وہ اس مسئلے کی اونرشپ قبول کرے، وہ اس انسیکیورٹی سے نکلے کہ جی فلاں جگہ پر الزام لگ گیا ہے تو اب ہم اس الزام کو رفع کر لیں تو اس سے معاملہ آگے بڑھ جائے گا۔ مسائل جو ہوتے ہیں وہ اپنے کسی تاریخی پس منظر میں پیدا ہوتے ہیں، اس کے کچھ فطری سماجی وجوہات ہوتی ہیں، ان کو جب تک حل نہیں کیا جائے گا اس وقت تک اس طرح کی جو مدافعانہ گفتگو ہے اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اس کا نقصان ہوگا۔ اور ہم نے دیکھا ہے کہ مذہبی طبقے نے پاکستان میں یہ نقصان اٹھایا ہے۔ ان کو اس وقت سوسائٹی کی جو سنجیدہ حلقے ہیں، سنجیدہ طبقات ہیں اور جن کو عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے، ہمارے ہاں یہ معاملہ نہیں ہے۔ خود ہمارے جو علماء حضرات ہیں ان کو سوسائٹی جن ناموں سے پکارتی ہے، جو چیز ان کے ساتھ لیبل ہو چکی ہے،
جس کی مثالیں آپ نے دی، اور یہ گلی محلے بازار چوک چوراہوں میں اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں، تو یہ ایک ایسا معاملہ ہے کہ جس میں اس طبقے کے بڑے لوگوں کو، حساس لوگوں کو اپنے اوپر اگر کوئی اس طرح کی قدغن پیدا ہو رہی ہے تو اس کو رفع کرنا چاہیے۔ میں آپ سے یہ عرض کرتا ہوں کہ مجھے خود براہ راست دینی مدرسوں میں وقت گزارنے کا موقع ملا، اور میں جدید تعلیم کے جو ادارے ہیں ان میں 12-14 سال گزار کے مدارس کی طرف گیا۔ گویا جو دنیا کے اندر براڈ بیس ایجوکیشن کے سسٹمز ہیں، جو پروٹوکولز ہیں، نارمز ہیں، ان سے تعارف ہونے کے بعد میں مدرسے کی دنیا میں گیا۔ میں نے وہاں پر جا کر، کیونکہ ہمارے پس منظر میں یہ پورے سوالات کا ایک پلندہ تھا کہ یار وہ یہاں پر اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں اور یہ تشدد کی پناہ گاہیں ہیں اور اس طرح سے معاملات ہوتے ہیں، تو میں آپ سے یہ عرض کروں کہ بالکل وہی معاملہ ہے دینی مدارس کے اندر جو تعلیم کا معاملہ سرکاری اسکولوں میں ہوتا ہے۔ یعنی آپ کوٹ ادو کے یا گھوٹکی کے کسی سرکاری اسکول میں چلے جائیں، وہاں پر جو ٹیچر کھڑا ہوا ہوگا، اس کے علم کی جو نوعیت ہوگی، دفتر کی جو سہولیات ہوں گی، اسکول کے اندر بجلی پانی غسل خانے کی جو معاملات ہوں گے، وہ جس سطح کے ہوں گے، اور کراچی کے اندر ڈی ایچ اے کے اندر سرکاری طور پر بننے والے ایک اسکول کی جو صورتحال ہے وہ جتنی ہوگی، یہی فرق مدارس کا بھی ہے۔ جو مین اسٹریم مدرسے ہیں پاکستان کے، بڑے نمائندہ ادارے ہیں، ان اداروں میں سرے سے میں نے خود 6-7 سال ان مدرسوں میں گزارے ہیں، وہاں پر رہا بھی ہوں، ایک اسکالر کے طور پر بھی، بورڈنگ کے طور پر بھی، سب کچھ ہوا ہے۔ مجھے کبھی بھی شائبہ تک بھی یہ محسوس نہیں ہوا کہ اس نظام میں کوئی اس طرح کی چیز نظام کے اندر پائی جاتی ہے جس کی اصلاح ہونی چاہیے، کہ بچوں پہ تشدد ہو رہا ہے، بچوں کو مارا جا رہا ہے، وہ ممکن ہی نہیں ہے۔ اسی طرح ابیوز کے معاملات کم و بیش ناممکنات میں سے ہیں جو بڑے مدارس ہیں، اس لیے کہ وہاں پر درسگاہیں بنی ہوئی ہیں، ان درسگاہوں میں ایک سسٹم ہے، ایک ناظم تعلیمات ہے، ایک محتمم بیٹھا ہوا ہے، اساتذہ کے گھنٹے ہیں، ایک آتا ہے ایک جاتا ہے، اتنی بڑا ہنگامہ ہے، ہجوم ہے، اس کے اندر کم و بیش ناممکن ہو جاتا ہے کہ کوئی ایسی خلوت کی جگہ ڈھونڈ لی جائے جہاں پر جا کے کوئی اس طرح کی بدفعلی کا ارتکاب کرے، یا کوئی درندہ صفت آدمی اگر دین کے نام پر استاد بن گیا اور اس کی یہ خواہشات ہیں یہ کر لے۔ یہ بڑے مدارس میں اکا دکا کو اس طرح کے واقعات، شیطان جس طرح سے یونیورسٹیوں میں آ جاتا ہے، بڑے پروفیسروں کے آ جاتا ہے، بڑے اسکول ہیڈ ماسٹروں کے آ جاتا ہے، وہ ابیوز کرتے ہیں، بالکل اسی نوعیت کی چیز ہے۔ یعنی کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو آپ کے لیے الارمنگ ہو۔ جس طرح شرپسند ذہن کہیں بھی آ سکتا ہے، وہ آپ نے دیکھا پولیس میں بھی آ جاتا ہے، وہ ڈاکٹروں میں بھی آ جاتے ہیں، اس طرح جو جنس کے وحشی درندے ہوتے ہیں، اس طرح کوئی اکا دکا آدمی ان جو مین اسٹریم مدارس کے بڑے سیٹ اپس ہیں ان کے اندر بھی آ سکتا ہے، لیکن وہ آنے کے بعد رہ نہیں سکتا وہاں پہ۔ یہ بالکل امر واقعی ہے۔ یعنی وہ اطلاع اگر نظام کو مل جائے تو یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ وہ اس نظام میں سروائیو کر سکے یا اس کو وہاں پر کوئی پروٹیکٹ کر سکے، اس کو وہاں سے جانا ہوگا۔ تو یہ تو بڑے مدارس کی یا ان مدارس کی جہاں پر باقاعدہ درس نظامی کی تعلیم دی جاتی ہے، ان کا یہ حال ہے۔ جو اصل مسئلہ پیدا ہوتا ہے وہ تحفیظ کے مدارس میں ہوتا ہے، جہاں پہ چھوٹے بچوں کو آپ حفظ کرنے کے لیے بھیج دیتے ہیں، اور وہ وہاں پر 12 سے 14 گھنٹے دن کے گزارتے ہیں، اور وہاں پر ان کے لیے کوئی سسٹم نہیں ہوتا پروٹیکشن کا۔ ایک صرف قاری صاحب بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، اور اس قاری صاحب کے پاس جو اختیارات ہوتے ہیں وہ ان اکاؤنٹیبل ہوتے ہیں۔ یعنی کوئی ناظم تعلیمات نہیں ہے، کوئی وہاں پر شورا نہیں ہے، کوئی مجلس نہیں ہے، کوئی نظام نہیں ہے، کوئی یہ چیک کرنے والا نہیں ہے کہ کون آیا ہے کون گیا ہے۔ وہاں پر خلوت کی جگہ موجود ہیں، وہاں پر جن لوگوں کو لا کر بٹھایا گیا ہے ان کی حیثیت یہ ہے کہ وہ دین کا باقاعدہ علم نہیں رکھتے، وہ قرآن کے قراء ہوتے ہیں، حفاظ ہوتے ہیں، وہ عالم نہیں ہوتے باقاعدہ کہ کوئی تربیت ہوئی ہو، کوئی صحبت ہوئی ہو، کسی شیخ کی انہوں نے مائیت میں وقت گزارا ہو، کہ ان کا کوئی زندگی کا لاہ عمل بنا ہو۔ وہ بالکل اسی طریقے سے جیسے یہ بچے حفظ کر رہے ہیں، خود حافظ بن کے اس جگہ پر پہنچے ہوئے ہوتے ہیں، ان کا کوئی دینی پس منظر نہیں ہوتا۔ میں نے یہ خود دیکھا ہے کہ ان حفاظ سے آپ قرآن مجید کی ایک آیت کا مطلب پوچھ لیں، جو وہاں پہ حفظ کے استاد بیٹھے ہوتے ہیں، وہ مطلب بتانے سے وہ قاصر ہوتے ہیں، اس لیے کہ عربی زبان کو سرے سے وہ جانتے نہیں ہیں، ان کی کوئی تربیت نہیں ہوئی ہوتی۔ تو تحفیظ کے یہ مدارس ہیں جو سب سے بڑا مسئلہ ہے ابیوز کا۔ اچھا، اس میں ایک پہلو تو یہ ہے کہ وہ جو آدمی وہاں پر آیا، مدارس جو بڑے مدارس ہیں وہاں نظام بنا ہوا ہے، وہ یہ دیکھتے ہیں استاد یہاں پر ہے تو اس کو یہاں پر ان کے پاس فنڈز بھی ہوتے ہیں، سوسائٹی ان کو اس درجے میں سپورٹ بھی کرتی ہے، ایک ویژن سے بھی وہ چل رہے ہوتے ہیں، ان کو وہ گھروں کا انتظام کر کے دیتے ہیں، وہاں ان کی بیویاں رہتی ہیں، وہاں ان کے بچے پیدا ہوتے ہیں، ایک نارمل فطری زندگی جو ہے وہ گزارتے ہیں۔ ہم جامعۃ الرشید میں رہے، جتنے اساتذہ تھے کم و بیش ان سب کے وہاں پر مکان موجود تھے، ان کو مفت بجلی دی جاتی تھی، ان کو مفت کھانا دیا جاتا تھا، ان کی میڈیکل کی سہولیات مفت تھیں، ان کے بچے جو مدارس میں نہیں پڑھنے کی توجہ رکھتے ان کو اسکول بھیجا جاتا تھا، باہر کے اسکول میں ہو جاتے تھے، اور
وہاں کا جو استاد ہے وہ ایک فطری زندگی گزار رہا ہے. انسان کی شخصیت میں اللہ تعالیٰ نے جنس کی طلب رکھی ہے، اس کو غیر فطری انداز میں وقت گزارنے کا پابند کر دیا جائے تو اس طریقے کی شیطان کی مجرمانہ ذہنیت پیدا ہوتی ہے. تو وہ جو بنیادی تقاضا ہے کہ جنس کا صحیح چینلائز ہو فطرت کے اصولوں پر، دنیا بھر میں لوگ شادیاں کرتے ہیں، رہتے ہیں، تو بالکل اسی طریقے پہ بڑے مدارس میں اس کا باقاعدہ اہتمام کیا جاتا ہے، ان کے پاس فنڈز ہوتے ہیں. یہ جو دوسرا معاملہ ہے تحفیظ کے چھوٹے چھوٹے مکتب جو مسجدوں کی کئی چوکٹوں میں، کئی ان کے بیک پہ کوئی کمرہ بنا کر اس طریقے سے کھولے گئے ہوتے ہیں، یہاں پر سرے سے اس کا کوئی انتظام نہیں ہوتا. نہ کوئی اس کو مجلس، مرکزی مجلس چلا رہی ہوتی ہے، نہ جو وہاں پر استاد بیٹھا ہے اس کے لیے باقاعدہ طور پر آپ نے گھر کا بندوبست کیا ہے، اس کو تنخواہ دی ہوئی ہے، اس کی شادی کا بندوبست کیا ہے، اس کی ذہنی سطح کا ایگزامن کیا ہے، شکایت آنے پر کوئی میکینزم بنایا ہے. ان بچوں کے ساتھ کسی اور کا رشتہ ہے اس استاد کے علاوہ جس سے وہ بتا سکتے ہیں کہ کس ونریبل صورتحال میں رہ رہے ہیں، یہ ہوتا ہی نہیں ہے. تو یہ بنیادی طور پر تحفیظ کے مدارس یا جو نظام بنا ہوا ہے اس کے سسٹم کا فالٹ ہے جس سے یہ کرپشن پیدا ہوتی ہے. اس میں جو چند چیزیں ہیں بنیادی طور پہ کرنے کی، وہ پہلی چیز یہ ہے کہ بچے کو حفظ کرانے کا جو پورا کا پورا مرحلہ ہے اس میں والدین کو سب سے پہلے آن بورڈ آنا چاہیے. آپ کے خیال میں میرا چھوٹا بچہ ہے، آپ کا کوئی چھوٹا بچہ ہوگا، اس کو اسکول میں کوئی تھپڑ مارے اور وہ آ کر مجھے یہ بات بتائے تو میرا اور آپ کا اس پر کیا ری ایکشن ہوتا؟ ہم دونوں کا ری ایکشن یہ ہوتا ہے کہ ہم جائیں اس نظام کو اور اس کو چیلنج کریں اور بتائیں کہ تمہیں اس لیے یہاں پر نہیں بھیجا میں نے اپنے بچے کو کہ تم اس کو مارو. لیکن مدارس کے اندر یہ پہلے دن نہیں ہوتا کہ شدت کی مار استاد نے ماری کہ بچہ ہی مر گیا، وہ روز مار کھا رہا ہوتا ہے. اور سوسائٹی کہ وہ سٹیک ہولڈر جنہوں نے اپنے بچوں کو وہاں حفظ کرنے کے لیے بھیجا ہوا ہے ان کا کنسنٹ اس کے اندر شامل ہوتا ہے. آپ اس کو سائلنٹ کنسنٹ کہیں، آپ اس کو میوچل انڈرسٹینڈنگ کہیں، یہ شامل ہوتا ہے. میں نے خود اپنی کانوں سے یہ بات سنی، ایک استاد نے مجھے، حفظ کے استاد نے بتائی، وہ بڑے شریف النفس آدمی تھے. انہوں نے کہا میں نے کبھی زندگی میں کسی پہ ہاتھ نہیں اٹھایا، والدین میرے پاس آ کر کہتے ہیں کہ یہ بچے کی چمڑی ہماری، ہڈیاں آپ کی ہیں، جو کرنا ہے کریں، اس کو حفظ ہونا چاہیے. تو سوال یہ ہے کہ جو سب سے بڑی پروٹیکشن تھی سوسائٹی میں بچوں کی وہ تو والدین تھے. ان والدین نے یہ کنسنٹ کیسے دیا ایک حفظ کے استاد کو کہ اس بچے کو مار مار کے اس کا برکس نکال دو لیکن اس کو قرآن مجید یاد ہونا چاہیے؟ یہ سب سے بڑی جہالت ہے. سرکاری طور پر اس پر پابندی عائد ہونی چاہیے ہے کہ کسی بچے کو، چھوٹے بچے کو جس وقت تک کسی اسیسمنٹ سے نہ گزار لیا جائے، ایک فارم بننا چاہیے، ایک محکمہ بننا چاہیے ہے، وہ اس کی پہلے منظوری دے. حفظ کرانا چاہیے نہیں کرانا چاہیے یہ خود ایک بحث ہے. اس بحث میں دو تین زاویہ نظر ہیں، میں اس کے اندر نہیں جانا چاہتا، ہر ایک کے اپنے دلائل ہیں. ہمارے یہاں سے ڈاکٹر عرفان شہزاد صاحب نے اس پورے عمل کی مخالفت میں کافی کچھ لکھا ہے، اس میں مفتی منیب الرحمان صاحب نے جواب دیا ہے. امت کی ایک تاریخ ہے، قرآن مجید کو محفوظ کرنا مقصود تھا، محفوظ ہونے کے 10 متبادل ذرائع آگے، اس کی ضرورت باقی ہے نہیں باقی. یہ سب بحثیں فکری نظریاتی بحثیں، اس میں اختلاف کی گنجائش ہے. لیکن اگر آپ اپنے بچے کو حفظ کرانا ہی چاہتے ہیں تو چھوٹی عمر میں جس وقت اس میں کوئی شعور نہیں ہے اور اس کو زبردستی آپ اٹھا کر ایک ایسے ونریبل ماحول میں ڈال دیتے ہیں 14-15 گھنٹے جہاں وہ ایک شخص کے رحم و کرم پہ ہے اور وہ اس کو مارتا بھی ہے، اس کے ساتھ ابیوز کا معاملہ بھی ہو جاتا ہے، اور والدین جو ہیں وہ یعنی میوچل انڈرسٹینڈنگ سے آنکھیں بند کر لیتے ہیں. ان کو پتا ہوتا ہے یہ مار کھا کے آیا ہے، وہ رو رہا ہوتے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے تکیوں میں سر لے کے روتے ہیں. والدین کہتے ہیں خیر ہے جی کچھ وقت گزرے گا، یہ تو بعد میں ہمیں دعائیں دے گا. وہ بعد میں بڑا ہو کر میں نے ایسی بھی صورتحال دیکھی ہے، حفظ کے دوران جن لوگوں کو ابیوز کیا گیا، جن لوگوں کے ساتھ زیادتی ہوئی، وہ دین کے علماء بننے کے باوجود اندر سے ملحد تھے. میں نے یہاں تک دیکھا، یعنی وہ گالیاں دیتے تھے کہ یہ جو نظام ہے اس کو ہم جانتے ہیں، ان کی حیثیت کیا ہے. جو لوگ آج کل دین بیان کر رہے ہیں ہم ان کی حیثیت دیکھ کے آئے ہوئے ہیں. تو اتنے ٹراماز ہوتے ہیں، اور پھر جب کبھی ان کو موقع ملتا ہے تو ٹرکل ڈاؤن ایفیکٹ ہوتا ہے، وہ پھر اسی ابیوز کا بدلہ اگلی نسل سے لے رہے ہوتے ہیں کیونکہ ان کو اتنا مارا گیا ہوتا ہے، کہتے ہیں ہم اتنا اور لوگوں کو ماریں گے. تو سب سے پہلے تحفیظ کے مدارس کا ایک سرکاری سطح کا نظام ہونا چاہیے. میں نے اس پر کچھ عرصہ پہلے اسٹڈی کی، معلوم ہوا مصر کے اندر یہ موجود ہے اور وہاں پر بڑے جدید پیٹرنز اپنائے گئے ہیں میمورائزیشن کے. اس میں ویژولی لرننگ کی چیزیں ہیں، بچوں کو وہ آیتیں دکھائی جاتی ہیں. جس طرح ہمارے یہاں کلاس رومز ہوتے ہیں، آرٹ کی کلاسیں ہوتی ہیں، سائنس کی کلاسیں ہوتی ہیں، اس طرح حفظ کی بھی کلاسیں ہوتی ہیں. ایک چیز. دوسری چیز یہ ہے کہ یہاں امریکہ میں حفظ کے مدرسے ہیں اور ان مدرسوں میں خود گیا ہوں. ہمارے ڈیلس میں ایک مدرسہ ہے، وہاں پر جو صاحب
یہ تحفیظ کا کام کر رہے ہیں، ان کے ساتھ میری ملاقات ہوئی، ان بچوں سے میں ملا، تو ان بچوں کی شخصیت میں، ان بچوں کی گفتگو میں، ان کی اپنے استاد سے والہانہ محبت میں زمین آسمان کا فرق تھا۔ کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے اس نظام کو بدل لیا۔ انہوں نے کہا جو 2 سال میں 3 سال میں مار مار کے آپ نے حفظ کرانا ہے، بچہ اپنے شوق سے 5 سے 6 سال میں حفظ کرنا چاہتا ہے 6 سال میں حفظ کر لے، کوئی پابندی نہیں ہے۔ آپ نے اس کا دورانیہ بڑھا دیا، بچہ بہت سکون اطمینان کے ساتھ اس نے وہی معاملہ حفظ کر لیا، اور اتنا فرینڈلی ماحول کہ وہ استاد ان کے ساتھ کرکٹ بھی کھیلتا ہے، وہ فٹ بال بھی کھیلتا ہے، وہ ان کو سینما میں مووی دکھانے بھی لے کے جاتا ہے، اور وہ بچے نارمل زندگی گزار رہے ہیں، آئسولیشن میں زندگی نہیں گزار رہے، اور ان کی اسکولنگ بھی چل رہی ہوتی ہے، دن میں 3-4 گھنٹے آتے ہیں، حفظ کا اپنا مرحلہ طے کرتے ہیں، اور 4-5-6 سالوں میں، اور اتنا اچھا نظام بنایا کہ ان کو ٹرینر بنا دیا، وہ بچے آگے جتنا حفظ کر رہے ہیں آگے وہی بچے بچوں کو حفظ کروا رہے ہیں، یعنی اس طرح کے نظام بھی ہیں۔ مجھے یاد پڑتا ہے ڈاکٹر محمود احمد غائی صاحب نے ایک دفعہ مجھ سے ذکر کیا تھا انہی تحفیظ کے مدارس کے حوالے سے، کہ انہوں نے اسلامی نظریاتی کونسل میں ایک پورا فارمولہ پیش کیا کہ اس وقت عالم عرب میں جو تحفیظ کا سسٹم ہے اس کو یہاں پہ اپنا لیا جائے۔ اس طرح میں نے گزشتہ دنوں یہ بات پیش کی ہے کہ ایک دن میں یہ چیز ممکن نہیں، ہزاروں کی تعداد میں ہمارے ہاں یہ اس طرح کے مکاتب کھل چکے ہیں، غربت اتنی ہے، والدین وہاں بھیج دیتے ہیں چلو حافظ بن جائے گا، تو خود یہ ایک پیشہ ہے۔ یعنی جس طرح سے چھوٹے بچے کو سائیکلوں کی دکان پہ چھوٹو کہہ کے بٹھا دیا جاتا ہے، بالکل اسی طرح سے والدین اپنے بچوں کو حفظ کے مدرسے میں چھوڑ دیتے ہیں۔ غربت اتنی ہوتی ہے، وہ کہتے ہیں چلو 2 ٹائم کا کھانا بھی ملے گا، کچھ قرآن بھی پڑھ لے گا، کل خود کہیں جا کے قاری صاحب بن جائے گا تو کچھ کما کھا بھی لے گا، ہمیں بھی دے دے گا۔ تو ان جگہوں پر ایک نظام بنا ہوا ہے، تو جب آپ نظام کو چھیڑنا چاہتے ہیں تو اس کو تدریج کے ساتھ چھیڑنا چاہیے۔ تو میں نے گزشتہ دنوں یہ تجویز پیش کی، اور یہ تجویز ایسی تجویز ہے کہ جس پہ عمل درآمد کرنے کے لیے آج کے زمانے میں کوئی مشکلات نہیں ہے، یعنی صرف اور صرف اویئرنیس اور شعور پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ ہر محلے کے لوگ، جو کمیٹی محلے کی ہوتی ہے، امن کمیٹیاں بنی ہوتی ہیں، محلے میں تھانہ ہوتا ہے، تھانے کو یہ پتا ہوتا ہے کہ ہمارے حدود کے اندر کتنی مسجدیں ہیں، کتنے مکاتب ہیں، مخیر حضرات ہوتے ہیں، کمیٹیاں ہوتی ہیں، مارکیٹوں والے ہوتے ہیں، چند ہزار چند لاکھ روپے کی انویسٹمنٹ ہے، محلے والے مل کر 5-5 2-2 3-3 ہزار روپے دے کے یہ فیصلہ کریں کہ حفظ کے ہر مکتب میں جو اس وقت موجود ہے وہاں لائیو CCTV کیمرہ لگے گا، اور ایک ویب سائٹ بنائیں، ہزاروں لوگ اس وقت فری خدمات دینے کو تیار ہوں گے، IT کی سینٹرلائز سسٹم ہو، اور اس سسٹم کو مانیٹر کرنے کے لیے اوپن کر دیں فیس بک پہ، انٹرنیٹ پہ، ہزاروں کی تعداد میں مسلمان دنیا بھر میں، ہر آدمی اس کو جا کر دیکھ سکتا ہو کہ گلشن اقبال 13D کے اس مکتب کا یہ لائیو فوٹیج آ رہی ہے، یہ پچھلے 1 مہینے کی فوٹیج ہے۔ والنٹیئرز اس کو جائزہ لیں اور دیکھیں کہ کہیں استاد نے فزیکل ابیوز کیا ہے، کوئی بچہ درسگاہ سے اتنے وقت سے زیادہ باہر رہا ہے، وہ CCTV کیمرہ ان کی انٹری ایگزٹ پوائنٹ پر ہو، ان کی کلاس روم پر ہو۔ آپ یقین جانیں کہ یہ جو ان اکاؤنٹیبل ہم نے ان کو چھوڑا ہوا ہے، جیسے ہی کیمرہ آئے گا اس کے بعد ایسی اکاؤنٹیبلٹی شروع ہوگی۔ اور انسانوں کا معاملہ یہ ہے، میں نے لکھا بھی کہ بہت کم تعداد ہوتی ہے جو خود احتسابی اور خود شعوری سے چیزوں کو اخذ کرتی ہے۔ باہر کیف قانون کا ایک ڈر ہوتا ہے، خود دیکھیں دین نے اپنی دعوت استدلال پہ پیش کی ہے، لیکن ساتھ ساتھ وعید بھی سنائی ہے، بھئی نہیں کرو گے تو یہ کام ہوگا۔ تو ہر جگہ پر دنیا میں یہ دونوں چیزیں پیرلل چلتی ہیں، تو ان کو اکاؤنٹیبل بنایا جائے، ان کے اوپر احتساب ہو، ان کے اوپر کیمرے لگائے جائیں، ان کو یہ بتایا جائے۔ ہمارا یہ دفتر ہے، میں آپ کو بتاتا ہوں، یہ ہمارا دفتر ہے، اس دفتر میں کم سے کم 8 یا 9 لائیو کیمرے لگے ہوئے ہیں اور اس کی ریکارڈنگ ہو رہی ہے۔ یعنی اس دفتر میں خدا نہ خواستہ لوگ آتے ہیں جاتے ہیں، اور یہ ہم نے اپنے اسرار پہ لگوائے ہیں کہ یار کل کوئی شخص اٹھے اور کہے میرے ساتھ یہ معاملہ ہوا ہے، تو کم سے کم ہمارے پاس تحفظ کی کوئی چیز ہو کہ یہ دیکھو یہ یہاں پر ہر چیز محفوظ ہے، جو شخص آتا ہے ایک محفوظ ماحول میں آتا ہے، محفوظ ماحول میں یہاں سے جاتا ہے۔ تو اکاؤنٹیبلٹی ہے۔ سڑکوں پہ آپ دیکھیں، پہلے لوگ اٹھتے تھے، گاڑی چلاتے تھے، کوئی پوچھ، جیسے ہی کیمرے لگے، میں ابھی کچھ گزشتہ دنوں وہاں لندن میں تھا، آپ یقین جانے میں گاڑی چلاتے چلاتے میں اتنا خوفزدہ ہوا، میں اتر گیا، میں نے اپنے ساتھ میں کہا تم گاڑی چلاؤ یار، ہر جگہ پہ کیمرے کی تصویر ہے، ایسا ایک روب پیدا ہوتا ہے آدمی کو کہ وہ نارمل اسپیڈ میں چلانا بھی مشکل ہو جاتا ہے۔ تو یہ ایک قانون کا روب ہوتا ہے، قانون کا روب جس دن اٹھ جائے اس دن معاشرے برباد ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد چیزیں ایسی بربادی کی طرف جاتی ہیں کہ لوگ اپنے آپ کو بالکل احتساب سے باہر، ان سوسائٹیز میں جو مغربی سوسائٹیز ہیں، ہم لوگ بہت گالیاں دیتے ہیں ان کو، کبھی آئیں اور ان کے نظام کا مطالعہ کریں اور یہاں دیکھیں کہ سسٹم کیا ہے جس سے یہ لوگ ان معاشروں کو چلا رہے ہیں۔ ان میں بھی خرابیاں ہیں، ہزار خرابیاں پیدا ہوتی ہیں، خرابی کو نہیں روکا جا سکتا، خرابی جہاں انسان ہوگا وہاں پیدا ہوگی۔ سوال یہ ہے کہ نظام کیا ہے۔ یہاں پر اگر ایک دفعہ کسی شخص پہ یہ ثابت ہو جائے کہ وہ چائلڈ ابیوزر ہے، آپ یقین جانیں کہ اس کے لیے زندگی میں جینا مشکل ہو جاتا ہے۔
اس کو ایک کڑا پیر میں لگا دیا جاتا ہے. وہ جہاں جاتا ہے، جس محلے میں جاتا ہے، پورے علاقے کو، اس طرح دین اسلام میں ہے نا کہ جس وقت عبرتناک سزائیں دی جائیں تو کچھ لوگوں کو جمع کرو. ابھی میں جہاں بیٹھا ہوا ہوں، یہاں پر میں ویب سائٹ پر ڈالوں تو مجھے آ جائے گا کہ اس محلے میں یہ 4 لوگ ہیں جو زندگی میں کسی مرحلے پر آج سے 30 سال پہلے ان پر یہ الزام لگا تھا اور اس وقت یہ ثابت ہوا تھا اور اس کی انہوں نے سزا بھگتی ہے. تا حیات وہ ریڈار میں رہتے ہیں اور ہر ایک کو پتا ہوتا ہے وہ اسکولوں کے قریب نہیں جا سکتے، وہ ان جگہوں کے قریب نہیں جا سکتے جہاں پر بچے پائے جاتے ہیں. ایسی پابندی ان پر عائد کر دی جاتی ہے. تو ہمارے ہاں یہ جو اس طرح کے لوگ ہیں جن پر یہ ابیوز کے وہ ہوتے ہیں، ہم نے یہ دیکھا ہے کہ ایک مدرسے میں ہوا، اس نے وہاں سے اس کو چھٹی دی، وہ جا کے دوسرے مدرسے میں جا کے اس نے امامت شروع کر دی، یا اس نے وہاں پر جا کے جو ہے تحفیظ کا اپنا مکتب کھول لیا. تو سسٹم بننا چاہیے، سنجیدگی سے اسٹیک ہولڈرز بیٹھیں، اس مسئلے کو پوائنٹ سکورنگ بنانے کے بجائے اپنا معاشرے کا سماجی مسئلہ سمجھیں. ہمارے بچے ہیں جو ابیوز ہوتے ہیں، ہمارے ہاں یہ غربت کے مسائل ہیں، ہمارے ہاں تحفیظ کے مدرسوں کے مسائل ہیں، وفاق المدارس اس پہ آگے بڑھے. علماء کی تنظیمیں جو ہر وقت دنیا بھر کو گالیاں دینے کے لیے اور یہ توہین رسالت اور تحفظ ناموس، وہ بھائی یہ تحفظ اسلام کا مسئلہ ہے. یعنی اسلام کے نام لیوا لوگ ہیں اور ان کے اداروں میں اگر یہ ہو رہا ہے تو سب سے اہم مسئلہ یہ ہے. اس پر بھی کبھی کوئی احتجاجی جلسہ کریں، اس پر بھی کوئی جلوس نکالیں کہ بھائی سرکار اس میں ہماری مدد کرے، ہم اس نظام کو ٹھیک کرنا چاہتے ہیں. تو یہ چند میری گزارشات ہیں بڑے درد دل کے ساتھ. میں اس میں کبھی اس جگہ پہ نہیں کھڑا ہوتا کہ کسی ایک طبقے کو ہدف بنا لوں. یہ خرابیاں ہر جگہ پائی جاتی ہیں. آپ کیڈٹ کالجز کی مثالیں، آپ یہ چرچ کی کبھی آپ کو موقع ملے، ابھی گزشتہ دنوں ایک باقاعدہ بہت بڑا اسکینڈل تھا بوسٹن میں چند سال پہلے، اس پر ایک باقاعدہ فلم بنائی گئی ہے اور ہزاروں کی تعداد میں بچوں کے ابیوز کے کیس ہے. وہاں بھی دیکھیے کیا صورتحال ہے. چھوٹے بچے جو ہیں وہ وہاں پر آ جاتے ہیں اور وہ ان کے رحم و کرم پہ ہوتے ہیں اور کوئی اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہے. ہزاروں ابیوز کے کیسز تھے اور پھر اس سے پچھلے جو پاپ تھے انہوں نے باقاعدہ آفیشل معافی مانگی کہ یہ ہمارے اداروں کے اندر یہ کام ہوتا ہے. تو یہ ہوتا ہے، دنیا بھر میں ہوتا ہے، جہاں پوڈنگ کے معاملات میں ہوتا ہے، فوج اور اس طرح کے دنیا بھر کے جو ادارے ہوتے ہیں جہاں پر بچے بڑے لمبے عرصے تک دور ہو جاتے ہیں، وہاں خرابیاں پیدا ہو جاتی ہیں. ہم نے خود سنی ہے چیزیں اس طرح کی. تو ان سب چیزوں کو ہمیں، اگر ہم مسلمان ہیں، ہمارے کسی دینی طبقے پہ سوال اٹھ رہا ہے تو بڑے تحمل کے ساتھ اس مسئلے کو ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے. جی بہت شکریہ حسن بھائی، جزاک اللہ خیرہ. بہت اچھے طریقے سے آپ نے ایکسپلین کیا کہ کیسے ہم اس طرح کی پرابلمس کو اپنی سوسائٹی سے ختم کر سکتے ہیں، اور ضروری ہے کہ ہم اس طرح کے مسائل کے اندر جو ہمارے ادارے ہیں ان کو اکاؤنٹیبل بنائیں، اگرچہ کہ وہاں پر ہمیں CCTV کیمرے انسٹال کرنے پڑیں. حسن بھائی اب ہم چلتے ہیں پبلک کے سوالات کی طرف. جن بھائیوں نے ہمیں جوائن کیا ہے ان سے گزارش ہے کہ سوال کو بالکل مختصر رکھیں اور اپنا نام بتانے کے بعد اپنی جگہ کا نام بھی بتائیں کہ آپ کہاں سے سوال کر رہے ہیں. تو سب سے پہلے ہمیں یہاں پر جوائن کیا ہے طلحہ الوی صاحب نے، وہ اپنا مائک انمیوٹ کر کے سوال کر سکتے ہیں. وعلیکم السلام. حسن بھائی ایک سوال ہے، اس میں کافی الجھن پیدا ہو رہی ہے. حدیث سے متعلق جو استاد محترم کا نقطہ نظر ہے اس پر عام طور پر ہم یہ کہتے ہیں کہ حدیث شرح و وضاحت ہے قرآن و سنت کی، اور اس کے ذیل میں ہم یہ کہتے ہیں کہ چونکہ حدیث ضمنی ہے اس لیے وہ شرح و وضاحت اور قرآن کے تابع ہے. لیکن یہاں پر خلط مبس یہ ہوتا ہے کہ سلفی حضرات ہمیں آگے سے یہ کہتے ہیں کہ اگر حدیث خبر متواتر ہو جائے تو پھر کیا آپ اس کو قرآن کے برابر مان لیں گے؟ تو اس کو آپ واضح کر دیں کہ یہ ظن اور تواتر کا کیا مسئلہ ہے کہ حدیث کو ہم ظنی ہونے کی وجہ سے شرح و وضاحت کی قبیل سے گن رہے ہیں، یا یہ کوئی اس کی اصل کا مسئلہ ہے؟ اور ساتھ یہ بھی واضح کر دیں کہ سنت بھی متواتر ہے تو کیا وہ بھی قرآن کے تابع ہے؟ تو یہ تواتر کو واضح کر دیں، قطعی اور ظنی کو واضح کر دیں تو ذرا مہربانی ہوگی. جی، اس کو سادگی سے سمجھتے ہیں طالبانہ طور پہ. دیکھیے دنیا میں اللہ کے ایک پیغمبر تشریف لاتے ہیں، وہ یہ دعویٰ کرتے ہیں ایک دن کھڑے ہو کے کہ مجھے اللہ نے وحی بھیجی ہے، مجھ سے کلام کیا ہے اور مجھے پابند کیا ہے کہ میں یہ اللہ کی بات آپ تک پہنچاؤں، لہٰذا میں اللہ کا فرستادہ منتخب چنیدہ پیغامبر ہوں اور میں خدا کا پیغام آپ کو دے رہا ہوں. یہ خدا کا جو پیغام ہے وہ آپ نے اپنے مخاطبین تک پہنچا دیا. سمجھیں آج پیغمبر مثال کے طور پہ آئے ہیں اور انہوں نے یہ کام کر دیا، یا اس سے پہلے جس زمانے میں پیغمبر آئے انہوں نے آیتیں پڑھ کے سنائیں اور لوگوں کو یہ کہا کہ یہ کوئی نیا دین نہیں ہے، یہ جو پیچھے دینی روایت چلی آ رہی ہے میں اسی کا ایک پیغمبر ہوں اور اس میں تم نے انحرافات پیدا کر لیے ہیں. یہ نماز تم جانتے ہو، روزہ تم جانتے ہو، آؤ میں تمہیں ٹھیک طریقے سے پڑھ کے بھی دکھاتا ہوں، اس طریقے سے اس پر عمل درآمد کرو، اور یہ خدا کا کلام ہے جو میں تمہیں دے رہا ہوں.
اس کلام کو میں خود بھی محفوظ کرتا ہوں اور تم لوگ بھی اس کو اگر سنتے ہو، یاد کرنے والے یاد کرتے ہو، لکھنے والے لکھتے ہو، تو اس کلام کو محفوظ کر کے رکھو، کیونکہ اس میں قیامت تک کی ہدایت ہے۔ یہ کام پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا۔ یہ کام کرنے کے بعد مثال کے طور پر آپ کے جو مخاطبین تھے وہ صرف 4-5 ہوتے جو آپ پر ایمان لاتے، اور انہوں نے جو نماز آپ سے سیکھی تھی وہ سیکھ لیتے، اور جو کلام آپ سے سنا تھا ان میں سے 4 میں سے 2 لوگ اس کو لکھتے، 2 لوگ یاد کر لیتے۔ وہ جو 2 لوگ یاد کرتے اس میں ان کو پورا یاد نہ ہوتا، اور جو 2 لوگ لکھتے ان کے لکھنے میں اختلاف ہو جاتا، اور اس طریقے سے یہ ہدایت نسل در نسل در نسل در نسل آگے بڑھتی رہتی اور مجھ تک پہنچ جاتی۔ اور میں یہ جاننا چاہتا کہ روئے زمین پر اللہ کی کیا بات ہے، اور مجھے یہ اطلاع دی جاتی کہ ایک پیغمبر کے 4 متبعین تھے، ان میں سے 2 کو کچھ یاد تھا، وہ آگے انہوں نے اپنے بچوں کو یاد کروایا، کرتے 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 جس طرح تاریخ نقل ہوتی ہے اس طریقے سے یہ نقل ہو گئی ہے۔ اس میں اختلافات بھی ہیں، بعض لوگ کہتے ہیں انہوں نے یہ آیت پڑھائی تھی، بعض کہتے ہیں یہ آیت پڑھی تھی۔ اس طریقے سے مجھے خدا کی ہدایت مل جاتی ہے، اور ان 4 لوگوں نے جیسے نماز پڑھی تھی، اس نماز کو آگے کچھ لوگ منتقل کرتے کرتے مجھے یہ بتاتے ہیں کہ بھئی یہ نماز بھی ہم تک پہنچ گئی ہے، اس میں بعض یہ کہتے ہیں کہ 3 دفعہ سجدہ کرنا ہے، بعض یہ کہتے ہیں کہ 2 دفعہ سجدہ کرنا ہے۔ تو میں ریسیونگ اینڈ پہ جو دین کا مخاطب بن کے کھڑے ہونے والا فرد ہوں، اس کو ذرہ برابر اس میں کوئی تردد نہیں ہوگا کہ اگر یہ چیز جو اس تک نقل ہوئی ہے وہ ضنی سے بھی کوئی نیچے کا ماخذ ہے، اس پر نقل ہوئی ہے۔ مثال کے طور پہ مجھے آپ آ کر کہتے ہیں کہ یہ جو آیت تھی یہ تو پتہ نہیں کہاں پہنچی تھی، ایک پتھر ہمیں ملا ہے جہاں پر وہ رہتے تھے، اس پر کندہ ہوئی ہوئی ہے خدا کے پیغمبر کی یہ بات، تو میں اس بات سے بھی دین اخذ کروں گا۔ میرے لیے وہی خدا کی ہدایت ہے۔ اس خدا کی ہدایت کو جب میں اخذ کروں گا تو آپ مجھ سے آ کر یہ سوال ضرور کر سکتے ہیں کہ جس چیز کو تم خدا کی ہدایت کہہ رہے ہو، کیا واقعتاً یہ خدا کی ہی ہدایت ہے، اس کو ثابت کرو۔ تو میں آپ سے جواب میں کہوں گا کہ جی میں اس کو علم کی قطعی بنیادوں کے اوپر ثابت تو نہیں کر سکتا کہ یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمائی تھی بے عینی ہی وہی بات ہے، میرا اس پر ایک درجے کا اطمینان پیدا ہو گیا ہے، یہ اطمینان میری ذات کی حد تک ہے، اس کے میں آپ کو دلائل دے دیتا ہوں۔ مثال کے طور پر میری فطرت جو ہے وہ ابا کرتی ہے خبائث سے۔ یہ دیکھیے جو آیت مجھ تک پہنچی ہے ایک پتھر پہ لکھی ہوئی، وہ بھی یہی کہہ رہی ہے کہ ہم نے خبائث کو حرام کر دیا ہے، تو یہ دیکھیں مجھے مماثلت اس میں محسوس ہو گئی، میری فطرت بھی قبول کرتی ہے۔ کچھ تاریخی شواہد بھی ہیں، کچھ لوگوں نے مجھے ایک قصہ بھی سنایا کہ پیغمبر آئے تھے ان کے ذریعے، تو میں اس طریقے سے دین اخذ کرتا۔ میرے لیے وہاں پر یہ بحث نہ ہوتی کہ میں قطعی ذریعہ علم ڈھونڈوں گا وہاں سے، میرے پاس تو جو میسر ذریعہ ہوگا جس سے مجھے دین ملے گا میں اس سے دین اخذ کروں گا۔ تو پہلی چیز اور غلط فہمی رفع کر لینی چاہیے ہے کہ ہمارے ہاں حدیث کے باب میں ظنی اور قطعی علم کی بنیاد پر کوئی بحث سرے سے ہوتی ہی نہیں ہے ہمارے ہاں۔ اب میں آؤں گا اس بات پر کہ یہ بحث پیدا، یعنی صرف حدیث میں دین نقل ہو جاتا، قرآن مجید ہم تک نہ پہنچتا، مثال کے طور پہ بتا رہا ہوں، تو ہم اسی حدیث سے دین اخذ کرتے، اس لیے کہ وہ ہمارے پاس اسی صورت میں آ گیا ہے۔ ہاں اخذ کرنے کے بعد آپ سوال کرتے، آپ کہتے کہ اس کی حجت میرے اوپر تم لازم کرتے ہو، اس پر مجھے قائل کرو، تو ہم اس پوزیشن میں نہ ہوتے، اس لیے کہ وہ تاریخ کے طور پر آئیے، اس کے اندر 10 انٹرپریٹیشن، 10 اختلافات پیدا ہو جاتے۔ اب آئیے اگلی بات پر، کیا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو دین آپ کو دیا ہے یہ اس طریقے پر دیا ہے؟ اگر اس طریقے پر دیا ہوتا تو ہم اس کو اسی طریقے پہ اخذ کرتے، اور ایک ظنی سے کم درجے کا چیز بھی ہمارے لیے دین کا ماخذ بن جاتی۔ لیکن کیا اللہ کے رسول نے اس طریقے سے ہمیں دین دیا ہے؟ یہ ہے پہلا سوال۔ اس سوال کا آپ کو جواب تلاش کرنا ہے۔ اگر اس کا جواب یہ ہے کہ ہاں جی اسی طریقے سے دیا، 3-4 لوگ تھے، ایک کو نماز کان میں بتا دی، دوسرے کو بتا دیا یہ 4 آیتیں، تیسرے کو بتا دیا ہاں بھئی خطرہ بھی سنت ہے، چوتھے کو یہ بات بتا دی، شریعت کیا کام، اس طرح سے دین آ گیا، تو ہم اسی طریقے سے اخذ کریں گے۔ لیکن اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے پیغمبر نے افراد کی اتنی بڑی تعداد کو کہ جو آپ کی وفات سے سال پہلے تک لاکھ سے متجاوز تھی، ان کو دین کی یہ ہدایت دی ہے، اور وہ لوگ جنہوں نے دین کی ہدایت اخذ کی ہے
وہ تعدد امکنہ بھی رکھتے ہیں، یعنی یہ نہیں ہے کہ ایک جگہ پر بیٹھ گئے، ایک محلے کے لوگ ہیں اور سب نے مل کے کہا کہ آج سے جو پیغمبر ہمیں بات بتائیں گے نا، اس کو ہم فیبریکیٹ کر کے جھوٹ کر کے آگے پھیلانا شروع کر دیں گے۔ ان میں کثرت عدد بھی ہے، یوں بھی نہیں ہے کہ 1 2 3 لوگ تھے جو کہیں سے آئے اور کہیں چلے گئے، انہوں نے خدا کے پیغمبر کا دین بیان کر دیا۔ وہ مرکز معبد میں بیٹھے ہوئے ہیں، وہاں روز نماز ہوتی ہے، 23 سال تک پیغمبر وہاں پہ موجود ہیں، ہزاروں لاکھوں لوگ ان پر ایمان لے آئے ہیں۔ جو ایمان لے آئے ہیں وہ خدا کے اس کلام کو محفوظ کر رہے ہیں، وہ اس کو لکھ رہے ہیں، وہ اس کو پڑھ رہے ہیں، وہ اس کو یاد کر رہے ہیں۔ یہاں تک اہتمام ہو رہا ہے کہ پیغمبر کی مائیت میں جبریل براہ راست تشریف لا رہے ہیں اور وہ قرآن کی ترتیب دے رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں سورت کو یہاں رکھو، اس کو یہاں رکھو، میں امامت کرتا ہوں، تم قرآن سناؤ، تم امامت کرتے ہو، میں قرآن سناتا ہوں۔ یہ سارا مرحلہ ہو رہا ہے، ہزاروں لوگ ہیں، ان کے پاس ان کے نسخے موجود ہیں۔ تو پیغمبر نے جو دین انیشیٹ کیا ہے وہ ایسے نہیں کیا جیسے 3 لوگ کرتے ہیں، وہ ایسے کیا ہے کہ جیسے ہزاروں کی تعداد میں آپ حدوث کے وقت کسی واقعے میں افراد کو شریک کر لیں تو وہ ایک محکم قطعی ذریعہ علم بن جاتا ہے۔ جس طریقے سے اسٹیبلش فیکٹس آگے منتقل ہوتے ہیں، اس طریقے سے اللہ کے پیغمبر نے دین کی ہدایت کو آگے منتقل کیا ہے۔ یہ ہے دوسری بات۔ اس میں ایک تیسری بات یہ ہے کہ جس چیز کو منتقل کیا ہے وہ چیز خود اپنے کانٹینٹ اور اپنے بارے میں کیا دعویٰ کرتی ہے۔ تو اس چیز کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں یعنی قرآن مجید کا، تو وہ اپنے بارے میں یہ کہتی ہے کہ میں اختلافات کا فیصلہ کرنے کی جگہ پر کھڑی ہوئی کتاب ہوں، میں میزان ہوں، میں فرقان ہوں، میں حکم ہوں، میں مہیمن ہوں۔ ہر اختلاف میری کسوٹی پہ لا کے پرکھا جائے گا۔ تو جب ہم اس کتاب کو پڑھتے ہیں، وہ کانٹینٹ جو پیغمبر نے اس قطعی ذریعہ علم سے ہمیں منتقل کیا ہے اس کو پڑھتے ہیں، تو اس کو پڑھنے کے بعد کچھ عقلی سوالات پیدا ہوتے ہیں۔ وہ عقلی سوالات کیا ہیں کہ جو چیز یہ دعویٰ کر رہی ہے کہ مجھ پر تم نے اختلافات کا فیصلہ کرنا ہے، اس کا یہ دعویٰ نہیں بن سکتا جب تک کہ وہ خود قطعی نہ ہو، اس کا متن قطعی نہ ہو، اس کا مفہوم متفق علیہ ایک تعویل نہ رکھتا ہو، اس کو ریڈنگ پڑھنے کا طریقہ ایک نہ ہو، اس کی حاکمیت باقی چیزوں پر قائم نہ ہو۔ اگر یہ نہیں ہوگا تو وہ جو کتاب دعویٰ کر رہی ہے وہ دعویٰ ایک بوگس دعویٰ ہو ہی نہیں سکتا۔ یعنی پہلی صورت لے لیں جو میں نے آپ کو بتائی تھی کہ پیغمبر کے 3 رفقا تھے، انہوں نے دین پتھروں پہ کاغذوں پہ لکھ کے منتقل کر دیا۔ میں اس کو پڑھوں اس دین کو اور اس میں یہ لکھا ہوا ہو کہ یہ دین جو تمہیں مل رہا ہے یہ تمہارے ہر اختلاف کا فیصلہ کر دے گا، تو سب سے پہلے میں اس سے جا کے سوال کروں گا، جی اختلاف باقیوں کا فیصلہ تو آپ سے بعد میں کروائیں گے، پہلے تو ذرا اپنے اختلافات کا فیصلہ کریں۔ اس لیے کہ ایک آدمی کہہ رہا ہے کہ نہیں روایت تو یہ تھی، دوسرا آدمی کہہ رہا ہے نہیں دین تو یہ تھا، تیسرا آدمی کہہ رہا ہے نماز کی تو 6 رکعتیں تھی، تو آپ پہلے اپنا تو فیصلہ کریں، پھر آپ سے اپنے مذہبی اختلافات کا فیصلہ کروا لیں گے۔ تو اس پہلی صورت میں دین یہ دعویٰ کرنے کی پوزیشن میں ہی کھڑا ہوا۔ تو امر واقعی کیا ہے دوسری صورت، اور دوسری صورت میں جو کانٹینٹ ملا ہے وہ کانٹینٹ یہ کہہ رہا ہے کہ جب تک مجھے تم حکم نہیں بناؤ گے تب تک تم دین پر قائم نہیں رہو گے۔ تو اب اس کو حکم بنانے کا ایک ناگزیر منطقی عقلی لازمہ تقاضا ہے کہ اس کو پھر قطعی ہونا چاہیے ہے، چنانچہ وہ قطعی ہے۔ اب جب وہ قطعی ہے تو اس کے اوپر جو اختلافات ہوں گے ان اختلافات کو ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ مثال کے طور پہ قرات کا اختلاف ہو گیا، اس کو غیر قطعی بنانے کی کوشش کی گئی کہ نہیں بھائی اس کا متفق علیہ متن یہ نہیں ہے جو آپ کے ہاتھوں میں ہے، اس کے تو کوئی اور متون بھی ہیں، ان میں احکامات کی بھی ترتیب ہے، ان میں الفاظ کا بھی تغیر ہے۔ تو ہم وہاں کیا کرتے ہیں، ہم آ کر وہاں بتاتے ہیں کہ نہیں، یہی قرآن ہے، متفق علیہ ہے، یہی اس کا متن ہے، یہ جو باقی چیزیں ہیں یہ آپ کی بیان کردہ ہسٹری ہے، اور ہسٹری ہے تو اس کو اس قطعی چیز پر لا کر پرکھو، یہ اس کو قبول کرے گی تو قبول کر لیں گے، یہ اس کو رد کرے گی تو رد کر دیں گے۔ تو یہ تو اپنے بارے میں کہتی ہے کہ میں قول فیصل ہوں، تو یہ کیسے قراتوں کا تعدد قبول کر سکتی ہے؟ یہ اپنے بارے میں سورہ قیامہ میں کہتی ہے کہ ایک قرات ہے جس کی تم نے پیروی کرنی ہے، فائدہ قرآن فتبعوا قرآن، تو پھر یہ آپ رسول سے متعدد قراتوں کا صدور کیسے ثابت کر سکتے ہیں؟ تو ہر جگہ پھر ہم اس پر بحث کریں گے۔ تو حدیث کے باب میں ہم نے کبھی یہ نہیں کہا کہ یہ چونکہ ظنی ہے لہٰذا ظنی چیز کی یہ ویلیو نہیں ہوتی، اس کو اٹھا کے پھینک دو، نعوذ باللہ من ذالک، یہ کبھی کہا ہی نہیں۔ حدیث ہمارے یہاں کبھی سرے سے اس پہلو سے کہ ماخذ کے اعتبار سے اس کی نوعیت کے زیر بحث ہی نہیں آئی۔ صرف حدیث میں دین منتقل ہوتا تو اسی سے دین اسی طرح اخذ کرتے ہیں جیسے قرآن مجید سے کر رہے ہیں،
یعنی وہ ہمارے پاس میسر ہے تو وہ بنیادی ماخذ ہے، وہ نہ ہوتا تو اس سے کر رہے ہوتے۔ سوال یہ ہے کہ جس نے دین انیشیٹ کیا، کیا اس نے دین اس طرح پہنچایا؟ یہ سوال ہے۔ اس سوال کا جواب دینا چاہیے کہ کیا جس طرح قرآن مجید اس نے پہنچائی، سنت متواترہ اس نے پہنچائی، کیا یہ جو روایات ہیں اس کا اہتمام بھی اس نے اس طرح سے کیا، اس کو بھی بطور دین جاری فرمایا، اس پر بھی ابتدا سے لے کے انتہا تک اجماع تواتر ہے؟ اگر ہے تو آپ خبر روایت کیوں کہتے ہیں؟ اگر ہے تو تاریخ کیوں کہتے ہیں؟ اگر ہے تو اختلاف کیوں کرتے ہیں؟ تو یہ چیز ہم وہاں جا کر سمجھاتے ہیں کہ ایسا نہیں ہے۔ اور پھر اگلی بات کیا کرتے ہیں کہ یہ تاریخی ریکارڈ ہے، پیغمبر کی نسبت سے آیا ہے، پیغمبر کے بارے میں قرآن یہ کہتا ہے کہ وہ اسوہ حسنہ ہے، وہ دین کی شرح و وضاحت کرتا ہے، تفہیم و تبیین کرتا ہے، اور جب وہ فیصلے کر دیتا ہے، اجتہادات کر دیتا ہے، تو اس کے آگے سر تسلیم خم کرنا چاہیے۔ تو یہ جو ریکارڈ آپ مجھے لا کر دے رہے ہیں اس کی نسبت سے، اس کو میں سر پر رکھوں گا، سینے سے لگاؤں گا، اور یہ دیکھوں گا جو اصل دین اس نے دیا تھا اس کی روشنی میں یہ کس چیز کی شرح و وضاحت ہے، یعنی یہ کیا ہے، یہ تو سمجھنا پڑے گا نا مجھے۔ اس لیے کہ یہ تو نہیں ہو سکتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دو مختلف دین دے کے چلے گئے، ایک طبقے کو کہا میں قرآن و سنت دے رہا ہوں، دوسرے کو کہا میں تمہیں حدیث دے کے جا رہا ہوں، یہ دونوں کے دین کے الگ الگ ماخذ ہیں۔ انہوں نے تو قرآن و سنت ہی دیا ہے، لوگوں نے اپنے انیشیٹو پہ چیزیں بیان کی۔ کبھی قرآن پڑھتے ہوئے آپ نے پڑھا کسی آیت میں ان ابی ہریرہ، یہ ابی ہریرہ سے روایت ہے؟ یہ نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کو کوئی فرد واحد نقل ہی نہیں کر رہا، اس کو خدا کا پیغمبر افراد کو دے رہا ہے، اور افراد جیسے مل رہے ہیں آگے نقل کر رہے ہیں۔ یہاں پر کیا ہوتا ہے؟ یہاں پر راوی ہے، فرد ہے، بندہ ہے، اس کا روایت بالمعنی ہے، اس کے اوپر گفتگو ہوتی ہے۔ یہ سارا کا سارا جو علم حدیث مرتب ہوا، جس میں روایتوں کو پرکھا جاتا ہے، جانچ پٹک کی جاتی ہے، اور راوی کا حفظ، فہم، اتقان، یہ سب چیزیں زیر بحث آتی ہیں، سلسلہ سند کا اتصال، اور عقلی مسلمات کے خلاف نہ ہو، قرآن کے واضح حکم کے خلاف، یہ سب چیزیں جب زیر بحث آتی ہیں تو یہ کیوں آتی ہیں؟ اگر وہ اسی طریقے سے پیغمبر کا ہو، یہ اسی لیے آتی ہیں کہ پورا علم یہ کہتا ہے کہ یہ اس طریقے سے دین کی صورت میں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے انیشیٹ کر کے نہیں پہنچایا۔ اب یہ جب سامنے آتی ہیں تو ہم سب سے پہلے کیا کرتے ہیں؟ اس کو پڑھتے ہیں، تو پڑھنے کے بعد یہ دیکھتے ہیں کہ کس چیز کی شرح و وضاحت ہے۔ یعنی میں آپ کے ہاتھ میں ایک تشریح کی کتاب دے دوں اشعار کی، اور اس میں صرف تشریحیں لکھی ہوئی ہوں، تو آپ مجھ سے پہلا سوال کیا کریں گے؟ بھائی وہ شعر کہاں ہے جس کی تشریح کی ہے؟ اور جیسے ہی میں آپ کو شعر دوں گا تو آپ دوسرا سوال کیا کریں گے؟ بھائی جو تشریح کی ہے شعر کو قبول کرنی چاہیے۔ یعنی شعر میں بات ہو رہی ہے کسی اور چیز کی، اور آپ تشریح میں کوئی اور چیز کر لیں، تو شرح و وضاحت بن ہی نہیں سکتی جب تک وہ اصل کے اندر موجود لسانی مضمر یا عقلی مضمر کا وضاحت نہ ہو۔ یعنی اس کو یہ بتانا پڑے گا شرح و وضاحت کو کہ میں اس چیز کی شرح ہوں، یہ دیکھو یہ شعر کے اندر یہ لفظ تھا، اس کا یہ لسانی مضمر ہے۔ جب یہ بات کہی جاتی ہے تو لسانی طور پر اس کے ساتھ یہ چیز مضمر ہوتی ہے، میں اس کی شرح کر رہا ہوں۔ تو اور دوسری چیز یہ عقلی مضمر ہے، یہ عقل کے مسلمات ہوتے ہیں، بھائی یہ کلام میں نہیں لکھے ہوتے، یہ مضمر ہے جو میں نے کھول دیا ہے، تو تب وہ جا کے شرح و وضاحت بنتی ہے۔ تو یہ ہے ہماری پوری بات، اس پوری بات کو سمجھیں۔ آخری جو چیز آپ نے کہی سنت، تو سنت جو ہے وہ قرآن مجید کا امتثال امر ہے۔ قرآن کی جو ہدایت ہے وہ عملی طور پر خارج میں مجسم ہو چکی ہے۔ اللہ نے پہلے انسان کو بول کر ہدایت دی ہوگی، بھئی نماز ایسے پڑھو، وہ بول دیا، اس نے پڑھنی شروع کر دی، وہ نسلوں میں چلنا شروع ہو گئی۔ تو خدا کی وہ ہدایت سوسائٹی میں خارج میں پائی جاتی ہے۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ جیسے قرآن الفاظ استعمال کرتا ہے، ایک لغت ہے نا قرآن کی، اس کے معنی کہاں ہیں؟ سوسائٹی میں پائے جاتے ہیں، خارج میں پائے جاتے ہیں۔ تو آپ کیا کہیں گے اس کے بارے میں کہ وہ کوئی قرآن مجید سے الگ چیز ہے؟ یعنی جو الفاظ قرآن میں استعمال ہوئے ہیں، ان لفظ کا میں معنی ڈھونڈنے کہاں جاتا ہوں؟ اس عرب کے دور میں جاتا ہوں کہ بھائی یہ عرب جو ہیں یہ کیسے بول رہے تھے۔ جب خدا نے وحی کی اور پیغمبر نے صحابہ کو پڑھ کے سنایا کلام، تو انہوں نے جو الفاظ استعمال کیے پیغمبر نے، اس کے معنی صحابہ کے لیے خارج میں پڑے ہوئے تھے۔ بالکل اسی طرح جس وقت قرآن نے کہا کہ اقم الصلاۃ لذکری، تو صلاۃ خارج میں پڑی ہوئی تھی، ورنہ یہ مسمى وجود ہی میں نہیں آ سکتا۔ ہمیشہ یہ یاد رکھیں کہ جب کوئی چیز اپنا وجود نہیں رکھتی تو اس کے لیے کوئی نام نہیں ہوتا، نام بنتا ہی ان چیزوں کا جو اپنا وجود رکھتی ہیں۔ چنانچہ نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، یہ تو سب چیزیں معروف معلوم ہیں۔ اس کو یوں سمجھیں ایک مثال سے کہ اگر آج کوئی پیغمبر تشریف لاتے ہیں، اس کا کوئی امکان نہیں، مثال کے طور پہ بتا رہا ہوں، تو آپ کے خیال میں وہ لوگوں کو آ کر یہ بتائیں گے سب سے پہلے کہ آؤ ہم تمہیں نماز سکھاتے ہیں، یا یہ بتائیں گے کہ مسلمانوں نماز پڑھا کرو؟
کیوں؟ اس لیے کہ وہ نماز پہلے سے موجود ہے، تو موجود چیز کا تعارف نہیں ہوتا۔ تو سنت قرآن مجید سے کوئی الگ چیز نہیں ہے، قرآن کا امتثال امر ہے۔ قرآن نے کہا نماز پڑھو، وہ نماز کہاں پائی جاتی ہے؟ وہ خارج میں پائی جاتی ہے۔ قرآن نے کہا قرآن پڑھو، اس کا معنی کہاں پایا جاتا ہے؟ وہ خارج میں پایا جاتا ہے۔ وہ معنی آپ سمجھیں گے اور لا کے اس کا انطباق کر دیں گے۔ تو اس زاویے سے ہم ان بحثوں کو دیکھتے ہیں۔ باقی اس پر تفصیلی آپ انشراح حاصل کرنا چاہتے ہیں تو سنت کیا ہے اور حدیث کیا ہے، اس پر غامدی صاحب سے 20 گھنٹوں میں گفتگو ہوئی ہے۔ میں نے اپنا فہم اپنی حد تک بیان کر دیا۔ جی بہت شکریہ طلحہ بھائی ہمیں جوائن کرنے کے لیے۔ ہم آپ سے اجازت لینا چاہیں گے۔ حسن بھائی جو آپ نے، میں ضمنی طور پر یہاں پر ایک کلیریفیکیشن چاہوں گا کہ جب آپ دین کو اجماع و تواتر سے اخذ کرنے کی بات کرتے ہیں تو سوال یہ ہے کہ کیا نبی علیہ السلام نبی علیہ السلام نے ہمیں دین یہاں پر دیا ہے، تو کیا اجماع و تواتر کا اہتمام خود اللہ پاک نے کیا ہے اس امت کے لیے، یا پھر یہ ایکسیڈنٹل ہو گیا کہ صحابہ کرام کی اتنی بڑی جماعت نبی علیہ السلام پر ایمان لے آئی اور اجماع و تواتر کا اہتمام ہو گیا؟ اور اگر یہ اہتمام خود اللہ پاک نے کیا ہے تو یہ باقی پیغمبروں کے حوالے سے یہ اہتمام کیوں نہیں کیا گیا، خصوصاً عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے؟ میرا تو جو زاویہ ہے، خدا کی طرف سے تو دعوے دو طریقے سے ہو سکتے ہیں۔ خدا کا اپنا بیان ہو، وہ بیان خدا نے قرآن کی حد تک تو خود بتا دیا ہے کہ ان لہو لحافظون، کہ ہم اس کی حفاظت کریں گے۔ اگرچہ وہ حفاظت کی جو آیت ہے وہ اس پس منظر میں ہے کہ جس وقت لوح محفوظ سے اترتا ہے یہ شیاطین جن اچکنے کی کوشش کرتے ہیں، شہاب ثاقب ہم ان کو مارتے ہیں، ہم اس کو پورے اہتمام سے نیچے پہنچاتے ہیں۔ اگر پورے اہتمام سے نیچے خدا پہنچاتا ہے تو سوال یہ ہے کہ جس مرحلے پر یہ کلام آ رہا ہے وہ مرحلہ کیا ہے؟ تو میرے خیال کے مطابق قرآن مجید قیامت تک محفوظ ہو جائے، اس کا اہتمام 4500 سال پہلے شروع ہوا تھا۔ اللہ تعالیٰ کی جو اسکیم ہے روئے زمین پر وہ کیا ہے؟ وہ اسکیم یہ ہے کہ بندوں کو پیدا کیا، فطرت میں شعور ڈالا، خارج میں امکان رکھے اور اپنے حسی وجود اور ان کے مشاہدے کے درمیان ایک پردہ حائل کر دیا۔ یعنی خدا ہمیں نظر نہیں آتا لیکن پیغام بھی بھیج رہا ہے، اشارے بھی دے رہا ہے، آیتیں بھی موجود ہیں، اور یہ ہمارے علم کا امتحان ہے کہ بن دیکھے اس کو مانے۔ یہی امتحان ہے ہمارا، عقل سے کام لیں اور بن دیکھے اس کو مانے۔ تو اب دنیا جس دور میں داخل ہونے جا رہی تھی 4500 5000 سال پہلے، وہ معلوم تاریخ کا دور تھا، اور اس دور کے بعد تجربہ، مشاہدہ، یہ انسان کے لیے وجودی حقیقت بن جاتا۔ تو اللہ تعالیٰ کا جو امتحان ہے دنیا میں، وہ امتحان اس دور میں، جو تاریخ کا یہ دور ہے جس میں ہر چیز شہادت کے درجے میں کیمروں میں محفوظ ہو جاتی ہے، دنیا اس کی گواہی دینا شروع ہو جاتی ہے، اس میں اگر پیغمبر تشریف لا کے آج پیغام دیں تو وہ جو اصل امتحان ہے کہ بن دیکھے مانو، وہ امتحان باقی نہیں رہے گا، وہ پردہ اٹھ جائے گا۔ اس لیے کہ تاریخ کے اس جگہ پر ہم کھڑے ہو گئے ہیں کہ پیغمبر کو ہم بٹھائیں گے اور اس سے 1000 سوالات کریں گے، وہ جواب دے گا اور وہ صحیح جواب دے گا، اور لوگوں کے لیے کوئی عذر ہی باقی نہیں رہے گا کہ اس کا انکار، وہ پردہ حائل رہنا ہے۔ تو خدا تعالیٰ نے اس چیز کو سامنے رکھ کر، یہ میرا فہم ہے، کیا اہتمام کیا، اور اس فہم کے اشارے اور تائید مجھے خود خدا کی کتاب سے ملتے ہیں۔ انہوں نے پہلے یہ فرمایا کہ ہر محلے، گلی، ہر کوچے میں جاتے تھے پیغمبر، لوگوں سے ان کی زبانوں میں بات کرتے تھے۔ پھر ہم نے کیا کیا؟ پھر ہم نے دنیا کے وسط میں 2 قوموں کا انتخاب کیا۔ کیوں کیا 2 قوموں کا انتخاب؟ یہ تو خدا کا خدائی انتخاب ہے، قوم بنانے کا انتخاب، بنی اسرائیل اور بنی اسماعیل، اور سیدنا ابراہیم کو امام الرسل بنایا اور ان کی ذریت میں اس کو خاص کر دیا، اور 2500 3 سالہ تاریخ ہے جہاں پر قوم کو قوم بننے کی ذمہ داری پر رکھا۔ کیوں؟ کیونکہ خدا تعالیٰ یہ چاہتا تھا کہ خدا کا یہ پیغام جو رسول اور پیغمبر لے کر آتے ہیں، یہ کام شہادت کے منصب پر اب قوم کی اتنی بڑی تعداد ہو کر کرے کہ پھر پیغمبر کی ضرورت باقی نہ رہے، یہ قوم ہی یہ شہادت دیتی چلی جائے، ان کی نسل در نسل اس چیز کو اپنا منصب سمجھے اور آگے پہنچاتی چلی جائے۔ اس لیے کہ دنیا تاریخ کے دور میں جاری، ہمارا پیغمبر براہ راست کھڑا ہوگا تو انکار کی کوئی گنجائش نہیں رہے گی۔ تو ختم نبوت کی تمہید 4000 سال پہلے باندھی گئی، اس قوم کا انتخاب ہوا۔ اب وہ جو قوم ہے، اللہ چاہتے تو پہلے دن اشارہ کرتے وہ قوم بن جاتی، نہیں، ان کی ایک اور اسکیم ہے کہ دنیا عالم اسباب ہے، اور یہاں پر جو لوگ ہیں ان کا اپنا بھی امتحان ہے، قوم بنتے ہو کہ نہیں بنتے۔ وہ 3000 سال لگا دی انہوں نے قومی سطح پہ قوم کے طور پر شہادت کا جو منصب تھا اس سے اپنے آپ کو اس درجے میں آ کر معزول کر دیا کہ خود خدا کے پیغمبروں کو قتل کرنے کے در پہ ہو گئے۔ تو اللہ نے اس قوم کو معزول کر دیا، اس لیے کہ اللہ جو کام چاہتا تھا، قوم بنانا چاہتا تھا، قوم نے کہا ہم نہیں قوم بنتے، ہم نہیں ذمہ داری لیتے شہادت کی، ہم تمہارے پیغمبروں کو مارتے ہیں۔ اللہ نے کہا کوئی بات،
یہ دوسری قوم ہے، اس کے اندر یہ پیغمبر آئے گا اور اب تاسیس ان کی طرف جائے گی، اور اب یہاں دیکھتے ہیں کیا انتخاب ہوتا ہے۔ تو صحابہ کرام کا اپنا انتخاب ہے بغیر کسی جبر کے، لیکن اللہ کی حکمت بالغہ میں یقیناً یہ بات ہوگی کہ افراد کی اتنی بڑی تعداد اس پیغمبر کو میسر آئے گی جو اس کتاب کو سنبھالے گی۔ وہ کتاب نے قیامت تک پیغمبر کا قائم مقام بننا ہے، حکم بننا ہے۔ پیغمبر تو نہیں ہے میرے پاس، میں دین کہاں سے اخذ کرتا ہوں؟ خدا کے اس کلام سے جو بے کم و کاس مجھ تک پہنچ چکا ہے۔ تو یہ قیامت تک اللہ کی حجت کو قائم رکھنے کی میرے لحاظ سے ایک اسکیم تھی جس پر عمل درآمد ہوا۔ یہ یوں نہیں ہوا کہ پیغمبر نے پہلے دن بیٹھ کے سب کو یہ بتایا ہو کہ آؤ جی اب اس پہ اجماع کرنا ہے، اس لیے پیغمبر تو کہتا ہے میں پیغام دینے آیا ہوں، جس نے سننا ہے سنو، جس نے نہیں سننا نہ سنو۔ وہ لوگوں کا امتحان تھا، لیکن تکوینی طور پہ وہی کچھ ہوا جو اللہ چاہتا تھا۔ چنانچہ آج ہم دیکھتے ہیں کہ تاریخ کے جس دور میں ہم کھڑے ہوئے ہیں تو اس میں تو کوئی امکان ہی نہیں ہے کہ قیامت تک خدا کی بات کہیں آگے پیچھے جا سکتی ہے۔ بہت شکریہ حسن بھائی، جزاک اللہ خیرہ۔ نیکسٹ کالر کی طرف چلتے ہیں۔ ہمارے ساتھ یہاں پر کنفیوزڈ آئی ڈی کے ساتھ ایک بھائی نے ہمیں جوائن کیا ہے، تو اپنا مائک انمیوٹ کر کے اپنا نام اور جگہ بتا کر سوال کر سکتے ہیں۔ السلام علیکم صاحب۔ اچھا، میرا نام محسن ہے اور میں راولپنڈی سے ہوں۔ حسن بھائی، میں کچھ عرصے پہلے تک نا اگنوسٹک تھا، اس کے بعد میں واپس مسلمان ہوا الحمدللہ، اور مجھے پتا تھا الحمدللہ یہی اب ٹروتھ ہے نا، لیکن اتنی کنفیوژن ہے سر کہ مطلب جس کو سنو اس کا پوائنٹ ٹھیک لگتا ہے، لیکن میں بھی، اور عجیب بات یہ ہے کہ جتنوں کو بھی میں نے سنا نا وہ سب بائسنس سے بات کر رہے تھے، ایون غامدی صاحب بھی، ان کی بھی کچھ چیزوں میں میں نے بائسنس پکڑی، تو مطلب بڑی کنفیوژن ہے سر۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ سب لوگ مطلب کھل کے ایک ڈیبیٹنگ کلچر لائیں تاکہ ایک سمجھ آ سکے بات کس کی بات زیادہ کلیئر اور صحیح ہے، کیونکہ بہت کنفیوژن ہے سر، کچھ سمجھ نہیں آ رہا، سچ بتاؤں تو۔ جی میرے بھائی، آپ خدا تعالیٰ اور دین اسلام کے بارے میں ایگنوسٹک تھے نا، اس میں کنفیوژن تھی کیا صحیح ہے کیا غلط۔ تو اللہ کی جو بات ہے وہ تو اللہ کی کتاب قرآن مجید میں بیان ہوئی ہے، تو آپ نے سب کو سنا، غامدی صاحب کو بھی، فلاں کو بھی، ان کو بھی، کیا قرآن مجید کو بھی سنا؟ جی جی سنا، لیکن اس میں بڑی بیسک بات ہوتی ہے، جہاں جتنا میں نے پڑھا اس میں بڑی نا بیسک بات، کیونکہ مجھے عربی تو نہیں آتی۔ وہ بات مجھے بتائیں جو آپ نے بیسک بات اردو میں پڑھی ہو، اس بیسک بات پہ بات تو دنیا میں ہر سطح کی بات ہوگی۔ میں جب اس پر کوئی سوال اٹھاؤں گا تو پہلے یہ مجھے طے کرنا پڑے گا نا کہ میں اس بیسک بات سے کیا کوئی فلسفہ خاص کرنے گیا ہوں کہ مجھے وہ بیسک لگ رہی ہے اور مجھے تو اس میں بڑی ہائی اسٹیم کمپلیکیشن چاہیے تھی۔ یہ تو آگے کے مراحل ہیں۔ سوال یہ ہے کہ آپ اللہ کی بات اللہ کی کتاب میں جاننے کے لیے گئے ہیں، اس نے کوئی بہت ہی بیسک را بات کی ہوگی، وہ آپ کے لیے قابل تسلی نہیں بن رہی، وہ بات بتائیں، وہ بات کیا ہے؟ نہیں، میں بہت سے ایگزامپل دے سکتا ہوں، فار ایگزامپل نماز کو دیکھ لیں، زکوٰۃ کو دیکھ لیں، یا پھر ابھی میں ریسنٹلی جس غامدی صاحب کی جس چیز میں نے پکڑا، وہ نکاح متا کے بارے میں، وہ میرا ایک دوست تھا، اس سے ہماری بات۔ نہیں، دیکھیں آپ نے کہا میں قرآن پر بتاؤں گا، بڑی بیسک ہوتی ہے۔ غامدی صاحب تو قرآن مجید نہیں ہے، نہ متا قرآن مجید ہے۔ قرآن کے بارے میں بتائیے کہ آپ نے وہاں کچھ پڑھا، وہ اس میں کون سی ایسی آیت تھی کہ جس نے آپ کو یہ پیغام پہنچایا کہ بھائی یہ تو کوئی بات نہ علمی طور پر، نہ عقلی طور پر، نہ شعوری طور پر ایک بندہ اخذ ہی نہیں کر سکتا؟ وہ متعین بات بتائیں، وہ کیا ہے؟ میں وہی کہہ رہا ہوں مطلب فار ایگزامپل قرآن کہے گا صرف صلاح نماز پڑھو، ٹھیک ہے، اور صرف زکوٰۃ دو، لیکن اس پہ جب آپ مکاتب فکرس پہ آئیں، یہیں پہ رک جائیں نا میرے پیارے بھائی، میرے پیارے بھائی، یہیں پہ رک جائیں، مکاتب فکر کو ایک منٹ کے لیے سائڈ پہ رکھ دیں۔ پہلے یہ بتائیں قرآن مجید کیا کہتا ہے نماز اور زکوٰۃ کے بعد، یعنی جو آپ نے سمجھا ہو کیا کہتا ہے؟ نماز قائم کرو۔ ہاں، اس پہ کیا سوال ہے آپ کا؟ اس پہ سوال یہ کہ اب نماز مطلب قائم کیسے ہوگی، اس پہ اختلافات شروع ہو جائیں۔ نہیں کیا، اچھا ایک سیکنڈ، قرآن مجید نے یہ کہا کہ نماز قائم کرو اس لیے کہ میری یاد دہانی ہو۔ یہ وہ کام ہے کہ جو میں ہی طے کر سکتا تھا کہ تم نے مجھ سے تعلق کا اظہار کرنا ہے، اگر میں خالق ہوں تو یا تم اپنی عقل سے اپنے تعلق کا اظہار کرو گے، تعلق کا اظہار تو اخلاقی تقاضا ہے، ماں سے رشتہ ہوگا وہاں کرو گے، خدا سے رشتہ ہوگا وہاں کرو گے، تو یا تم نے انتخاب کرنا ہے یا میں نے کرنا ہے، تعلق میرا ہے، انتخاب کا طریقہ میں نے بیان کر دیا۔ قرآن نے کہا نماز پڑھو، اب نماز کیسے پڑھنی ہے یہ آپ کا سوال ہے کہ اس میں آپ کو اختلافات نظر آئے کہ نماز کیا ہوتی ہے، کیسے پڑھنی ہے؟ جی اس میں بھی، اور مطلب اس طرح کے ایک کو لے لیں گے نا، وہ ہوں گے ہزاروں ہوں گے، لیکن ہم ایک کو آج لے لیتے ہیں، پھر آئندہ موقع ملے تو کسی اور چیز کو بھی لے لیں گے۔ تو اب آپ نماز کو لے لیں، قرآن مجید نے کہا نماز پڑھو، آپ باہر نکلے، آپ نے کہا میں پوچھوں نماز کیا ہوتی ہے؟ بھائی میں نے اللہ کی کتاب میں پڑھی ہے، نماز بتاؤ کیا ہوتی ہے؟ تو آپ کو اب مختلف حلقے نظر آئے
اور وہ نمازیں پڑھ رہے ہیں، تو مجھے پہلے ہی بتائیں کہ ان میں کیا اختلاف آپ کو نظر آیا جس سے آپ کو تردد پیدا ہوا کہ نماز کیسے پڑھنی ہے، تو مجھے پتہ ہی نہیں چل رہا وہ کیا اختلاف؟ نہیں وہ کیسے پڑھنی، بالکل اتنا بھی نہیں، مطلب میں نے ایک مثال کے طور پہ کہا تھا، لیکن وہ اس طرح کے جس طرح دیکھیں ہر فرقہ اپنی ان کی نماز ہوگی، اور اس میں بھی وہ جو پڑھ کے مطلب جس طرح مسجد کو نا کمیونٹی سینٹر نہیں بنایا ہوگا، یہ بھی آپ میں مطلب کمیونٹی سینٹر مسجد کو بننا چاہیے نہیں بننا چاہیے یہ تو الگ بحث ہے. نماز کا حکم مجھے قرآن نے دیا. جی میں کیونکہ نا ایسا ریسرچ کرتا رہتا ہوں، اس طرح میں نے نا اے آئی سے ریسنٹلی پوچھا نا، میں نے کہا اگر آپ نبی علیہ السلام کی نماز اور آج کی جو ہم نماز پڑھتے ہیں مساجد میں، اس کو آپ پرسنٹیج میں کمپیئر کریں کہ ہماری جو نماز ہے اور ان کی نماز میں ہم کتنے پرسنٹ نماز پڑھے ہیں سالہ، کہ ہم اس حساب سے سارا وہ تو وہ کہتی ہے 40% اے آئی کے مطابق. کیا 40% کیا نہیں، سوال کیا تھا پہلے، اے آئی کے جواب پہ تو بعد میں جائیں گے، سوال آپ نے کیا پوچھا؟ سوال میرا یہ تھا کہ جو نبی علیہ السلام کے ٹائم پہ صلاح ہوتی تھی، نماز ہوتی تھی، مطلب جو بھی صلاح کے ٹائم پہ کرتے تھے نبی، وہ اور آج جو ہم پڑھتے ہیں مسجد میں جا کے، اس کو اگر ہم پرسنٹیج پہ کریں کہ ہم کتنے پرسنٹ آج کے وہ صلاح کا حق ادا کر رہے ہیں. نہیں یہ تو سوال ہی آپ نے دوسرا پوچھا ہے. یہ تو اس سے سوال یہ پوچھا ہے کہ رسول اللہ کے دور میں جو ایمان لانے والے لوگ تھے ان کی کتنی تعداد تھی جو جا کے مسجد میں نماز پڑھتی تھی، اور آج کتنی تعداد ہے اس پہ ایک بھی نہ ہو. اس کا کیا تعلق ہے قرآن کی صلاح کے؟ تو میں آپ سے محبت سے ایک بات عرض کرتا ہوں، میں سمجھ سکتا ہوں انسان بسا اوقات منتشر خیالی میں چیزوں کو دیکھتا ہے. میں آپ کو ایک چھوٹے بھائی کی حیثیت سے آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ جو معاملات ہیں ان میں آدمی نا بہت کنفیوز ہو جاتا ہے، اس لیے کہ اس کا دماغ کنفیوژنز میں رہنے کا عادی بن جاتا ہے، اور وہ اصل چیز کو کبھی اخذ نہیں کرتا، وہ کنفیوژنز میں جیتا ہے، وہ کنفیوژن اس کے لیے ریئلٹی بن جاتی ہے. کنفیوژن کبھی ریئلٹی نہیں ہوتی. یہ جو میں نے آپ کو طریقہ بتایا ہے وہ یہ کہ پہلے قرآن کو پڑھیں، پڑھنے کے بعد قرآن مجید یہ کہتا ہے نماز پڑھو. نماز سیکھنی ہے تو باہر جائیں. اس میں جب کوئی اختلاف آپ کو ملے، مثلا نماز میں اختلافات لوگ بیان کرتے ہیں، ایک طبقہ کہتا ہے رفع یدین ہونا چاہیے، دوسرا کہتا ہے نہیں ہونا چاہیے. اب آپ کا سوال یہ ہونا چاہیے ہے کہ بھائی اگر یہ اللہ کا دین ہے اور مجھ سے وہ ایک مطالبہ چاہتا ہے تو میں کیسے فیصلہ کروں کہ ان میں سے کون سا مطالبہ درست ہے؟ تو پھر میں آپ کو اس سوال کا جواب دوں گا کہ نماز کے دو حصے ہیں. ایک لازم حصہ ہے، پوری دنیا میں اس میں سرے سے کوئی اختلاف ہی نہیں پایا جاتا. ایک اس کا وہ حصہ ہے جو اختیاری ہے، اس میں رسول اللہ نے اختیار دیا ہے. کوئی ہاتھ باندھنا چاہتا ہے باندھے، کھولنا چاہتا ہے کھولے، اندر دعا پڑھنا چاہتا ہے پڑھے. فاتحہ لازمی حصہ ہے، قرات ملانا چھوٹی صورت لازمی حصہ ہے. ان صورتوں میں جب امام پڑھ رہا ہو پیچھے کیا کرنا ہے اجتہادی ہے، آپ پڑھنا چاہتے ہیں پڑھ. یہ سب چیزیں، یہ تنوع خدا نے رکھا ہے. تو ہم چیزوں کو جس وقت اس طریقے سے جوڑ دیتے ہیں نا کہ اتنا اختلاف ہے، اسکالرز یہ کہتے ہیں، فلاں نے یہ کہہ دیا، فلاں نے یہ کہہ دیا، اے آئی سے یہ ہو گیا، تو کنفیوژنز پیدا. علم کا جو طریقہ ہے میرے دوست، وہ طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آدمی قدم بہ قدم آگے بڑھے اور مسائل کی نشاندہی کرے، ان کو ان کی جگہ پر رکھے. پھر آپ دیکھیں وقت کے ساتھ ساتھ کنفیوژن سالو ہونا شروع ہو جاتی ہیں. میری گزشتہ دنوں ایک صاحب سے ملاقات ہوئی، میں صرف بیان واقعہ کے طور پہ یہ بتا رہا ہوں کہ دنیا میں لوگ کیسے جیتے ہیں. تو انہوں نے گفتگو سے پہلے مجھ سے رابطہ کیا، انہوں نے کہا میرے اسلام پر اتنے بڑے اعتراضات ہیں، اتنا کچھ ہے کہ آپ مطلب میں تو ملحد ہو گیا ہوں، یہ ہو گیا ہوں، وہ ہو گیا ہوں. تو میں نے کہا میں حاضر ہوں جی، آپ بتائیے کیا اعتراض ہے آپ کا. تو انہوں نے جو گفتگو شروع کی وہ ایک جنگ کے موقع پہ خالد بن ولید کے ایک رد عمل سے، یا ایک ان کا کوئی واقعہ تھا اس سے آغاز کیا. اور انہوں نے کہا دیکھیں اسلام میں یہ ہوتا ہے، یہ دیکھیں فلاں جنگ کے موقع پہ فلاں جگہ یہ ہوا یہ ہوا. تو میں نے کہا آپ میرے محترم ہیں، آپ مجھے بتائیے کہ اسلام کس چیز کا نام ہے؟ اسلام ایمان لانے والوں کے کسی اطلاقی معاملے میں عمل درآمد کا نام ہے، یا اسلام پیغمبر کا نام ہے؟ وہ جس چیز کو اسلام قرار دے گا اس کے اوپر میں آپ سے گفتگو کروں گا. تو وہ تو اللہ کی کتاب ہے، اس کی سنت ہے. تو اس میں مجھے آپ بتائیے نا، کوئی اعتراض ہے، کوئی سوال ہے، کوئی تنقید ہے، تو ان کی پوری تنقید صحابہ اکرام کے مشاجرات میں سے ایک صحابی کے کسی عمل کی بنیاد پر پورے اسلام کے اوپر تھی. تو یہ کام ہمیں نہیں کرنا چاہیے. جو کام کرنے کا ہے وہ یہ کہ آپ سمجھیں. اور پھر اگلی بات یہ ہے کہ اگر آپ کے اندر اللہ نے یہ صلاحیت کیپیسٹی نہیں دی کہ آپ فہم کے اختلاف کو، انٹرپریٹیشن کے اختلاف کو اپریشیٹ کرنے کا انٹلیکچوئل کیپیسٹی نہیں رکھتے، تو پھر خاموشی کے ساتھ جو سمجھ میں آتا ہے اس پہ عمل درآمد کریں. پھر سوالات نہ اٹھائیں. پھر یہ نہ کہیں میں ایگنوسٹک ہوں، یا میں مثال کے طور پہ مجھے تو اعتراضات ہوتے ہیں سب، یہ کہ پھر تیار رہیں، پھر موقف سمجھے لوگوں کا، پھر ان کو یہ مارجن دیں کہ اللہ کی کتاب ہوگی تو انٹرپریٹیشن کا فرق ہوگا. یعنی دنیا میں کہاں ہوتا ہے
کہ کہیں پر کوئی چیز آئے تو اس میں انٹرپریٹیشن کا فرق نہیں ہوتا. فلسفے میں ہوتا ہے, سائنس میں ہوتا ہے, ادب میں ہوتا ہے, ہر جگہ پہ ہوتا ہے. تو پھر یہ ایک دنیا ہے, اپنے آپ کو پھر اس کے لیے تیار کریں. تو ہم اپنے آپ کو بغیر تیاری کے اس ریس میں اپنے آپ کو جھونک دیتے ہیں جہاں پر بھاگنے کی ہمیں سکت ہی نہیں ہوتی, اور پھر جیسے ہی بھاگتے ہیں سانس پھولتا پریشان ہو کے بیٹھ جاتے ہیں. یہ کام نہ کریں. میں آپ سے درخواست کرتا ہوں, آپ ایک کام کریں, آپ نا کوئی اچھا استاد ڈھونڈیں, ایک آدھ کوئی استاد ڈھونڈیں اور اس کی رہنمائی میں پڑھنا شروع کریں. اس کو بولیں آپ مجھے اسلام پڑھائیں, اور میں اسلام کی پہلے تعلیم کو پڑھنا چاہتا ہوں. ہم نے اپنی ویب سائٹ کے اوپر 3 درجات میں کورس رکھا ہے, اور پہلا درجہ قرآن مجید ہے, رسالت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ ارشادات ہیں جو بنیادی دین کی, پہلے آپ اس کو پڑھیں. پڑھنے کے بعد اس کو وہاں کو سوال ہوتا ہے, اس کو رفع کریں. اس کے بعد دین کی تعبیرات اس قرآن و سنت کو سن کر جو ایک نظام فکر بنا ہے اس میں کیا اختلاف ہوئے اس کو سمجھیں, ان کے دلائل کیا ہیں, اور پھر اس میں سے جس دلیل پر آپ کا اطمینان ہو اس کو آپ اپنا لیں. یہ ایک لمبا سفر ہے, اگر اس سفر میں آپ کو جانے کی خواہش پیدا ہوتی, ورنہ خاموشی سے ایگنوسٹک رہیں یا خاموشی سے مقلد بن جائیں. جس وقت تنقید یا اعتراض کریں گے تو پھر یہ سارے سوالات ہوں گے. جی شکریہ حسن بھائی. محسن بھائی ہم آپ سے اجازت لینا چاہیں گے. بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کے لیے. نیکسٹ کالر ہیں ہمارے ساتھ یہاں پر بشارت حسین بھائی, وہ اپنا مائک انمیوٹ کر کے سوال کر سکتے ہیں, اور گزارش ہے کہ یہ بھی بتائیے گا کہ آپ کہاں سے بات کر رہے ہیں. السلام علیکم حسن بھائی. وعلیکم السلام. میں بشارت بول رہا ہوں جموں کشمیر انڈیا سے. بہت خوشی ہے, بہت مسرت ہے, پہلی بار المورد کی کسی لائیو سیشن میں کوشچن پوچھ رہا ہوں. ویلکم جناب. آئی ایم ٹیچنگ ان ہائر ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ آف دس اسٹیٹ, and I can tell you sir that we are highly obliged to our Mawlid, to Ustad Muhtaram Ghamidi Sahab, and to the all young minds and there who are doing wonderful work for Islam, for the humanity, and for the revival of this beautiful religion. And believe me sir, the young minds of our generation are they are attracted towards Islam and towards this noble message because of your efforts. May Allah bless you and may you do more wonders with sincerity, and may all your efforts be fruitful. سر میرا سوال ہے کہ جب ہم قرآن مجید کو پڑھتے ہیں تو بہت جگہ یہ ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ یہود کو کہتا ہے کہ جب تک آپ تورات کی طرف نہیں جائیں گے آپ لوگ کوئی اسپیشل نہیں ہو, آپ لوگوں کو لگتا ہے کہ we are the chosen people, آپ کو واپس تورات کی طرف جانا ہوگا. ہماری معلومات کے مطابق جو پہلی کتاب ہے وہ تورات ہے, اس کے بعد زبور ہے, اور اس کے بعد انجیل ہے, اور اس کے بعد قرآن مجید ہے. تو اللہ تعالیٰ جب قرآن عرب پیغمبر صاحب کی کنٹمپریری پیپل کو ایڈریس کر رہا ہے, وہاں یہود بھی ہے, وہاں نصران بھی ہے, اور وہاں باقی عرب کے لوگ بھی ہیں, تو وہ جو لیٹسٹ کتاب ہے اس کی طرح ریفرنس کیوں نہیں دے رہا ہے؟ لائک انجیل ہے جو قرآن سے پہلے آئی ہے, یا قرآن ہے وہ یہود کو بھی کیوں نہیں کہہ رہا ہے کہ آپ انجیل کو پڑھو لیکن قرآن پڑھو؟ کیونکہ اب تو جو دا کارنر سٹون جو ہے, اب جہاں پہ اللہ تعالیٰ اپنی اس دین کو ریویلڈ میسیج کو اختتام کر رہا ہے وہ تو قرآن ہے. تو وہ بار بار کیوں کہہ رہا ہے کہ آپ تورات کی طرف جاؤ, تورات کی طرف جاؤ؟ اللہ تعالیٰ اسے کیا ہم اسے کیا آخذ کرتے ہیں؟ واضح, آپ کا سوال واضح ہے, آپ کا سوال واضح ہے. سب سے پہلے آپ کا شکریہ, اپنے محبتوں کا, عنایتوں کا اظہار کیا. اللہ تعالیٰ ہمیں اس قابل بنائے کہ ہم اس آپ کے جذبے کی برابر پورا اتر سکیں. یہ جو آپ نے دوسری بات پوچھی ہے اس کو سمجھیں. اصل میں ہم جس وقت آج گفتگو کرتے ہیں یہود کے بارے میں یا نصارہ کے بارے میں, تو ہم ان کو کسی دوسرے دین کا پیرو سمجھ کے گفتگو کر رہے ہوتے ہیں. آپ اللہ تعالیٰ کی جگہ پر کھڑے ہو کر یہ دیکھیے کہ اللہ جب بات کر رہا ہے, اللہ کی جگہ پر کھڑے ہونے سے مراد یہ ہے کہ اللہ جیسے بات کر رہا ہے اگر وہاں سے زاویے کو دیکھا جائے تو گفتگو یا کلام کیا ہوگا. وہ یہ ہے کہ اللہ کی نظر میں یہ سب اسلام پر کھڑے ہوئے لوگ تھے, ان کو انہوں نے مسلمان بنایا تھا. ان کو اللہ تعالیٰ یہ کہتا ہے کہ تم میں سے کوئی یہودی نہیں ہے, تم میں سے کوئی نصرانی نہیں ہے, تم مسلمان تھے, تمہارا باپ ابو الآباء ابراہیم مسلمان تھا, ہم نے تمہیں اپنا کلام دیا, وہ تورات کی صورت میں بھی ہے, وہ انجیل کی صورت میں بھی, اور وہ ہمارا کلام ہے. وہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ اس کو اٹھا کر پسے پش ڈال دو, اس کو اٹھا کر پھینک دو, اس کی ہدایت نل اینڈ وائٹ ہو گئی,
وہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جس کو تم اگنور کر سکتے ہو. یہ جو نئی چیز ہے قرآن مجید کی صورت میں، یہ ہم تمہیں بتاتے ہیں کہ شرع لکم من الدین ما وصی بہ نوحا والذی اوحینا الیک ما وصینا بہ ابراہیم وموسیٰ وعیسیٰ ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا فیہ. بھائی اے محمد ان کو بتاؤ یہ وہی دین ہے جو اس سے پہلے موسیٰ، عیسیٰ، نوح، ابراہیم سب کو دیا گیا. اور وہ دین کیا تھا کہ اللہ کے ساتھ خالص تعلق کی بنیاد پر اس کے سامنے سرفگندہ ہو جاؤ. تو اللہ اپنے ماننے والوں کو، یہود بھی اللہ کو مانتے ہیں، نصارہ بھی اللہ کو مانتے ہیں، مشرکین عرب بھی اللہ کو مانتے ہیں، ان کو یہ کہہ رہا ہے کہ تم میں سے جو شخص اللہ کو مانتا ہے نا، تو یہ جو کتاب ہم پیش کر رہے ہیں یہ اسی اللہ کی کتاب ہے جس اللہ کو تم مانتے ہو. اچھا تم اس کو نہیں مان رہے، اس پر عمل درآمد نہیں کر رہے، تو اس کو مانتے ہو جو تمہاری کتاب ہے، وہ بھی میری کتاب، اس پر تو عمل درآمد کرو. کیوں؟ کیونکہ وہ آج بھی تمہارے لیے ریلیونٹ ہے، اس میں آج بھی خدا کی ہدایت ہے، اس میں آج بھی خدا کا نور ہے. جب تم اس پر عمل درآمد کرو گے تو یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ اس کے بعد تم قرآن مجید کی طرف نہ ہو. کیوں؟ کیونکہ وہ کتاب تو یہ کہہ رہی ہے کہ خدا کی یہ تعلیمات ہوتی ہیں. ہر پیغمبر آنے سے پہلے دوسرے کی پیشن گوئی کرتا ہے، ان کتابوں میں اس پیغمبر کی پیشن گوئی موجود ہے. قرآن مجید نقل کر رہا ہے ان کے بارے میں کہ اس کے بعد انہوں نے کہا تھا من بعد اسمہ احمد ہوگا. تو جب تم ان کتابوں کی طرف جاؤ گے تو تمہاری کتاب تمہیں پکار کے کہے گی کہ تم یہودی نہیں ہو، تم نصرانی نہیں ہو، تم مسلمان ہو، تمہارا کوئی نسلی برتری نہیں ہے، پیغمبر کو تمہارے قبیلے میں سے نہیں آنا چاہیے تھا، یہ اللہ کی منتخب قوم ہے، یہ بھی ذریت ابراہیم ہے. وہ کتاب تمہیں بتائے گی کہ تم نے اس کے بعد کیا کرنا ہے. تو چلو تم اس کلام کو نہیں مان رہے، اس کتاب پہ تو جاؤ، وہ کتاب تو پڑھو، اس پر تو قائم ہو جاؤ. تو اس کتاب پر قائم ہونے کے بعد یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ قرآن مجید کا انکار کریں، کیونکہ وہ کتاب پر اگر وہ قائم ہو جائیں تو کتاب تو تقاضا یہ کرتی ہے کہ جہاں سے جس پیغمبر سے جب حق ملے گا تم نے اس کو اخذ کرنا ہے. وہ ان کی پیشن گوئیاں کر رہی ہے، وہ ان کو بتا رہی ہے کہ پیغمبری گروہی تعصبات کی بنیاد پہ نہیں دی جاتی، وہ ساری جو ان کی مذہبی بدعات ہیں ان سب کو رفع کر رہی ہے. آپ بائبل کا مطالعہ کریں، جو 3 بڑے انحرافات پیدا کیے ہیں مسیحیت نے. پہلا کیا ہے؟ تثلیث کا، باپ بیٹا روح القدس. دوسرے لوگ فرقے کہتے ہیں باپ بیٹا اور ان کی جو والدہ ہیں. دوسرا کفارے کا عقیدہ. تیسرا نسخ شریعت کا عقیدہ. یہ 3 عقائد ہیں. یہ تینوں عقائد آپ کسی مسیحی کو، میرے ایک جاننے والے مسیحی ہیں، میں نے ان سے کہا کہ آپ سادہ طالب علم کے ذریعے پر، یعنی یہ جو ہوتی ہے نا کلامی بحثیں، بھی جو پچھلے صاحب ایک بات مجھ سے کر رہے تھے تو وہ بھی سب یہی مکتبہ فکر تشریح. میں نے ان کو کہا سادہ بائبل میں طالب علم ہوں، مجھے اس سے یہ 3 چیزیں کہیں سے متشرح کر کے دکھاؤ. یہ 3 چیزیں کہ تثلیث کا عقیدہ، نسخ شریعت کا عقیدہ اور کفارے کا عقیدہ، تینوں کی نفی سب سے بڑھ کے خود بائبل کرتی ہے. یعنی وہ یہ بتاتے ہیں سیدنا مسیح اس میں تورات کو منسوخ کرنے آئے نہیں، میں اسے پورا کرنا آیا ہوں، تو شریعت کیسے منسوخ ہو گئی. وہ بتاتے ہیں عبادت میری نہیں خدا کی ہونی ہے، تو باپ بیٹا روح المقدس ایک کیسے ہو گیا. وہ یہ بتاتے ہیں کہ ہر آدمی کو اس کا انجام، اس کا اجر ملے گا، کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا. تو انہوں نے جان دے کر کیسے کفارہ ادا کر دیا تمہارے قیامت تک کے گناہوں کا، تو وہ اس کی نفی کر رہی ہے. تو جیسے ہی آپ اس کتاب میں جائیں گے، اس پر ایمان لائیں گے، تو ناگزیر ضرورت ہے آپ کی کہ آپ کو اس کے بعد قرآن مجید کو ماننا پڑے گا. جی بہت شکریہ حسن بھائی. بشارت حسین صاحب ہم آپ سے اجازت لینا چاہیں گے، بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کے لیے. نیکسٹ کالر ہمارے ساتھ محمد اکرمہ بھائی، وہ اپنا مائک انمیوٹ کر کے اور اپنی جگہ کا نام بتا کے حسن بھائی سے سوال کر سکتے ہیں. جی السلام علیکم حسن بھائی، میں پاکستان سے بات کر رہا ہوں. حسن بھائی سب سے پہلے تو آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے ہمارے استاد محترم جناب جاوید احمد غامدی صاحب کی فکر کو جس لطیف انداز میں ان کے سامنے سوالات کر کے اس کو پریزنٹیشن جو دی ہے اس کے لیے بہت شکریہ. سیکنڈ نمبر پہ آج جو آپ کی سٹریم ہے اسی کی مناسبت سے سوال ہے. سوال میرا یہ ہے کہ بعض متشککین اور ملحدین کی جانب سے سورہ ملک کی آیت کے اوپر سوال کیا جاتا ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ. یعنی کہ اللہ تعالیٰ کہنا چاہ رہے ہیں کہ ہم نے آسمان دنیا کو مزین کیا ہوا ہے کس سے؟ کمکموں سے. دوسری جگہ پہ بزینت الکواکب کا ذکر ہے، اور ہم جانتے ہیں کہ آسمانی دنیا مزین ہوا ہوا ہے ستاروں کے ساتھ. لیکن آگے اگلا جو لفظ ہے وہ ہے وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ، ہم نے ان کو رجوم بنایا ہے شیطانوں کے لیے. یہاں پہ تمام ہمارے مترجمین بھی اور مفسرین بھی سارے یہ کہتے ہیں شہاب ثاقب مارا جاتا ہے، لیکن زینت ستاروں کو بنایا گیا ہے اور انہی کے بارے میں کہا گیا ہے کہ یہ مارے جاتے ہیں.
تو ان کا بہت بڑا اعتراض ہے کہ یہ قرآن نے شاید کنفیوز کر دیا ہے ستاروں کو اور شہاب ثاقب کو. کائنڈلی اس پہ تھوڑی سی وضاحت کر دیجیے گا. بہت شکریہ. دیکھیے یہ چیز کہ اللہ تعالیٰ نے اس آسمان کو مزین کر دیا ہے، اور مزین کرنے کے بعد یہاں پر ایک اور نظام چل رہا ہے، یعنی انہی تزئین کی چیزوں میں سے کسی پہلو کو اللہ ایک اور مقصد کے لیے بھی استعمال کرتا ہے. جیسے ابھی گزشتہ گفتگو میں بھی زیر بحث آیا کہ اللہ تعالیٰ مثال کے طور پر جس وقت کلام نازل ہو رہا تھا اور شیاطین جن جب اس کو چکنے کی کوشش کرتے تھے تو ان کو شہاب ثاقب کے ذریعے ان کی پٹائی کی جاتی تھی، اس کو وہ استعمال کرتے ہیں. اب شہاب ثاقب کیا ہے؟ شہاب ثاقب کیا جن چیزوں سے مزین کیا گیا ہے انہی کے ریزیڈو ہیں، انہی کے حصے ہیں؟ اس کے بارے میں میرے اور آپ کے پاس کوئی قطعی علم نہیں ہے. اس وقت بھی دنیا جو ہے وہ شہاب ثاقب کے بارے میں تحقیقات کرتی رہتی ہے. کبھی اس کو کوئی ٹکڑا مل جاتا ہے، وہ یہ کہتا ہے یہ کوئی ٹوٹا ہوا ستارہ تھا جس کے ریزیڈو ہیں جو کائنات میں ہزاروں نہیں لاکھوں اور کروڑوں کی تعداد میں پھیلے ہوئے ہیں، اور وہ کسی موقع پر آ کر زمین پہ بھی گر جاتے ہیں. تو اس طرح کی جو چیزیں ہیں ان کی حقیقی تعین وہ ہمارے بس میں نہیں ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حوالے سے بتایا ہے کہ میں جب چیزوں کا اہتمام کرتا ہوں تو اس میں یہ اہتمام بھی شامل ہوتا ہے، اور اس اہتمام میں مجھے جو بات بتائی گئی ہے وہ اتنی ہے جتنی الفاظ سے متشرح ہو رہی ہے. اس سے آگے یہ عمل کیسے ہوتا ہے، کیوں ہوتا ہے، انہی ستاروں کو توڑا جاتا ہے، ان کے علاوہ کوئی مٹیریل ہے جو پہلے سے موجود ہے، اس کی چونکہ کوئی تفصیل مجھے نہیں دی گئی، تو میں اصل میں جب کوئی اعتراض کرتا ہے تو اس سے پہلا سوال یہ کرتا ہوں کہ کیا آپ خالق کو مانتے ہیں؟ اگر خالق کو نہیں مانتے تو پہلے اس پہ گفتگو کر لیں کہ خالق ہونا چاہیے، پیغمبر نے اس کا تعارف کرایا، وہی خالق ہے. اگر خالق کو مان لیا تو یہ اس کی قدرت ہے، وہ اس قدرت سے بارش برسا کر زمین کے اندر کو حرکت کرتا ہو، اس پر وہ قادر ہے. وہ شیاطین جن کو مارنے کے لیے شہاب ثاقب کو اپناتا ہو، اس پر وہ قادر ہے. تو اس پر مجھے اعتراض کرنے کا حق تب ہو کہ جب میرے پاس کوئی متبادل علمی دلیل موجود ہو. تو کوئی متبادل علمی دلیل اگر موجود ہے تو پھر میں اس پہ غور و فکر کروں گا. نہیں بھئی یہ شہاب ثاقب تو دنیا کے اندر جو ہیں پائی نہیں جاتے، اللہ تعالیٰ نے دعویٰ کیا خلاف حقیقت ہے، اس سے وہ شیاطین کو نشانہ بناتا ہے. یہ میرے لیے مرئی چیز نہیں ہے جس کا میں تجربے اور مشاہدے سے انکار یا تصدیق کر سکوں. تو ایک ہی چیز ہے میرے پاس، خدا کا بیان. تو بیان کو میں تب جھٹلاؤں جب میں اس کو خالق نہ مانوں. تو مجھے اس طرح کی چیزوں پہ کوئی تردد پیدا نہیں ہوتا. جی بہت شکریہ حسن بھائی. کرما بھائی بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کے لیے. نیکسٹ کالر ہمارے ساتھ ریزن اینڈ ریلیجن کے نام سے ایک بھائی، وہ اپنا مائک انمیوٹ کر کے اور نام اور جگہ بتا کر سوال کر سکتے ہیں. السلام علیکم حسن بھائی اور ابرار بھائی. میں علی بات کر رہا ہوں پاکستان سے. وعلیکم السلام. تو میرا کوشچن تھا، ابھی حسن بھائی نے بھی بات کی، حسن الیاس بھائی نے، کہ جو ریلیجن ہے اس کا بیسک جو کیا تو وہ پریمس ہے، وہ ہے ایگزسٹنس آف گاڈ، یعنی خدا کا وجود ثابت ہو جاتا ہے تو ریلیجن کی بیس سیٹ ہو جاتی ہے. اس کے بعد والے جو اعتراضات ہیں ظاہر ہے وہ اتنی جگہ نہیں رکھتے جتنا کہ خدا کے وجود رکھتا ہے. سوال یہ ہے کہ خدا کے وجود کو ثابت کرنے کے لیے سب سے بہترین دلیل آپ لوگوں کی نظر میں کیا ہے اور کیوں ہے؟ دوسری بات یہ کہ جب ہم یہ کائنات کا مطالعہ کرتے ہیں تو میں کنورسیشن سن رہا تھا ایک سائنٹسٹ کی، اور اس پہ کئی سارے کیا تو کاسمولوجسٹ کی، جس پہ ایک پورا پینل بیٹھا ہوا تھا. انہوں نے کہا کہ اگر خدا نے وجود کیا تو کائنات خلق کیا ہوتا، اگر خدا نے کیا تو کائنات کو خلق کیا ہوتا تو جو انٹروپی تھی جس پر کیا تو زندگی کا انحصار ہے، جو ڈس آرڈر تھا، یا وہ 0.9 چاہیے ہوتا ہے زندگی کے وجود کے لیے، 0.999. اور یہ لیکن جو ہم انٹروپی آبزرو کرتے ہیں وہ بہت زیادہ کیا تو کم ہے، 0.00001. تو اگر خدا نے خلق کیا ہوتا تو وہ بے مقصد تو کوئی چیز نہ بنا تھا نا. تو بے مقصد بننا، کسی ایسی چیز کا وجود رکھنا، وہ بذات خود دلیل ہے کہ یہ خدا کی وجود کیا تو یہ خدا کی نفی کی دلیل ہے، کیونکہ یہ تو کیا تو کوئی بے مقصد چیز ہے بالکل، جس کا فائدہ ہی نہیں ہے کیا تو کائنات میں، نہ اس کا کائنات سے کوئی تعلق ہے اور نہ ہی اس کا انسان کی زندگی سے تعلق ہے. اس کا جواب. جی، خدا پر ایمان کے دلائل کیا ہیں؟ اس کو غامدی صاحب نے حال ہی میں ایک مضمون لکھا ہے خدا پر ایمان کے حوالے سے. وہاں پر 2-3 صفحے کا مضمون ہے، اس کی آڈیوز بھی موجود ہیں، اس کو آپ سن سکتے ہیں. یہاں موقع نہیں ہے کہ ان تمام دلائل کا میں شروع سے استقصا کروں. خلاصہ ایک بتا دیتا ہوں صرف آپ کے علم میں ابتدائی کیوریوسٹی پیدا کرنے کے لیے، کہ خدا کے حوالے سے میری بحث کائنات سے نہیں شروع ہوتی، اس لیے کہ کائنات عدم سے ہے یا وجود میں آئی، یہ میرے لیے کوئی مشاہدے کی چیز نہیں ہے. میری بحث شروع ہوتی ہے میرے وجود سے، اور میرا جو وجود ہے اس کے بارے میں میں خود مشاہدہ کرتا ہوں کہ یہ بنایا گیا ہے، میں مخلوق ہوں. کیوں مشاہدہ کرتا ہوں؟
اس لیے کہ خلقت کا عمل خود میرے ذریعے سے ہو رہا ہوتا ہے. میں کھانا کھاتا ہوں، آٹا گیہوں دال چاول، اس سے ایک نطفہ بنتا ہے، وہاں بیضہ بنتا ہے، اختلاط ہوتا ہے، اور اس اختلاط کے مراحل کو میں دیکھ لیتا ہوں کہ اس طریقے سے ایک ذرہ ہوتا ہے، اس کے بعد اس پر وہ لوتھڑا بنتا ہے، اس کے بعد ہڈی بنتی ہے، اس پہ گوشت چڑھتا ہے، اس کے بعد آنکھیں بنتی ہیں، اس کے بعد جیتی جاتی شخصیت بن کے باہر آ جاتا ہے، اور پھر اس کے بعد فلسفے بگاڑ کے افلاطون ارسطو بن جاتا ہے. یہ میرا مشاہدہ ہے. تو میں اپنے آپ پر غور کرتا ہوں تو یہ وجودی حقیقت ہے، ایگزسٹینشل ایویڈنس ہے کہ میں بنایا گیا ہوں، کیونکہ میں خود بنا رہا ہوتا ہوں، روز بن رہا ہوں میں. تو کائنات سے گفتگو کا آغاز نہیں ہوتا. کائنات کو میں نے نہیں دیکھا وہ کیسے بنی، میں نے اپنے آپ کو دیکھا ہے، کیونکہ میں خود بنا رہا ہوں، میں بن رہا ہوں روز. تو اگر میں بن رہا ہوں تو میں مخلوق ہوں، تو مخلوق کا خالق ہونا چاہیے ہے. یہ وجوب عقلی کا بیان ہے، یعنی یہ ناگزیر عقلی تقاضا ہے جو پیدا ہوتا ہے. اتنا ہی ہے. عقل یہاں تک سوال اٹھاتی ہے کہ ہر مخلوق کا خالق ہونا چاہیے ہے. کائنات بھی اگر میرے لیے مخلوق ثابت ہو جائے، اسی طرح پیدا ہو، میں اس کا مشاہدہ کروں، روز کائنات پیدا ہو روز ختم ہو، تو وہاں پر بھی یہ سوال اٹھاؤں گا. اس کے بارے میں میرا مشاہدہ نہیں ہے، وہ تو میرے ساتھ موجود کی حیثیت سے انٹریکٹ کرتی ہے. انسان کے طور پر میں تخلیق ہوتا ہوں. تو سوال کا آغاز یہاں سے ہوتا ہے. جب وجوب عقلی ہو گیا کہ ہونا چاہیے ہے، خالق ہونا چاہیے ہے، اور یہ اتنا، اور اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے، یعنی یہ وجوب عقلی ہے کہ انسان کا خالق ہونا چاہیے، اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ ناگزیر عقلی لازمہ ہے. جو الہات کے علمبردار ہیں وہ بھی کہتے ہیں یہ سوال ہے، وہ اس کا جواب دینے میں اختلاف کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کائنات خالق ہے، یعنی خالق تو ہونا چاہیے. تمہارا خالق کون ہے؟ کائنات خالق ہے. وہ کائنات نے تمہیں تخلیق کر دیا، اس کے قوانین ہیں، آٹومیشن کا سسٹم ہے، وہ سب چیزیں دیں گے. ہم کیا کہتے ہیں اس کے بعد؟ ہم یہ کہتے ہیں کہ جب یہ سوال پیدا ہو گیا تو اس سوال کا جواب روئے زمین پر خدا کے کچھ فرستادہ منتخب پیغمبروں نے دیا ہے، اور وہ جواب انہوں نے کلام کی صورت میں دیا ہے. اب جو کچھ مجھے اس خدا کو پرکھنے کے لیے، خالق کے اس کلام کو پرکھنے کے لیے، اس بندے کو پرکھنے کے لیے کرنا ہے، وہ سب کچھ اس کلام کے ساتھ کرنا پڑے گا. آؤ کلام کو پڑھتے ہیں. پہلے تو یہ ثابت کرنا پڑے گا کہ یہ بندے کا کلام نہیں ہے، یہ خالق کا کلام ہے. اس کے لیے اس میں نشو و ارتقا دکھانا پڑے گا جیسے بندوں میں ہوتا ہے. وہ ٹرائل اور ایرر سے گزر کے علم تشکیل دیتے ہیں. اس میں باہمی تضادات دکھانے پڑیں گے جو بندوں کے ہوتے ہیں، کیونکہ میں خود علم تشکیل دے رہا ہوتا ہوں. میرے یہاں فلسفے بن رہے ہوتے ہیں، میں علم سیکھتا ہوں، اس کو بیان کرتا ہوں. ٹرائل اور ایرر ہوتا ہے. روئے زمین پر میری تاریخ، میرا وجدان، میرا مشاہدہ مجھے بتا رہا ہے. کبھی آج تک ایسا ہوا نہیں کہ ایک شخص ماں کے پیٹ سے نکلے اور نکلنے کے بعد کوئی ایسی تھیوری پیش کر دے جس کو دنیا میں کبھی غلطی کا امکان. وہ زبان سیکھے گا، غلطی کرے گا، فہم و ادراک کے مراحل سے گزرے گا. ٹرائل علم ایسے وجود میں آتا ہے. تو کیا یہ انسانی علم ہے؟ اس کو میں دیکھتا ہوں، اطمینان کرتا ہوں. اس پر گاندھی صاحب نے بڑی تفصیلی گفتگو کی اس آرٹیکل میں، اور سوالات بتائیں، کرائیٹیریا بتایا ہے کہ کیسے پرکھ کے میں یہ فیصلہ کرتا ہوں کہ انسانی کلام نہیں ہے، ہو نہیں سکتا، تو پھر یہ خالق کا کلام ہے. اب خالق کے بارے میں جانتا ہوں کہ خالق دنیا کے بارے میں کیا کہتا ہے. تو وہ یہ بتاتا ہے کہ جو کچھ تمہیں نظر آ رہا ہے یہ ابس ہے ہی نہیں. وہ یہ بتاتا ہے کہ جس کو تم پرابلم آف ایول کہہ رہے ہو وہ ایول ہے ہی نہیں، وہ تمہارا امتحان ہے، یہ جنت کا را مٹیریل ہے، یہ اس لیے بنایا گیا ہے. تو وہ سارے سوالات جو خالق کو ورلڈ ویو سے نکال کر لوگ پیدا کرتے ہیں، وہ ہم جب خالق کو اس کے اندر لے آتے ہیں تو خالق اس کے جوابات دیتا ہے. تو ان جوابات پر ہماری تسلی ہوتی ہے. جی بہت شکریہ حسن بھائی. علی بھائی اگر آپ کا کچھ کوشچن ہے تو آپ پوچھ سکتے ہیں، ورنہ ہم آپ سے اجازت لینا چاہیں گے. جی اجازت تو میں داخل. جی پلیز گو اہیڈ. دوسرا سوال حسن بھائی کو ایڈریس کرتے ہیں. وہ یہ کہتے ہیں کیا تو میں نے ابھی آپ نے ذکر کیا کہ کیا تو جو کائنات کو کیا تھا اور زندگی کے وجود کے لیے جو انٹروپی چاہیے تھی وہ 0.999 تھی، لیکن جو ہم کیا تو آبزرو کرتے ہیں بلکہ جو مفاہدے سے پتہ چلی وہ ہے 0.00001 جو کہ بہت زیادہ کم ہے بنسبت. کہاں کی بات کر رہے ہیں آپ؟ یہ کہاں کی بات کر رہے ہیں؟ یہ کہاں کی بات کر رہے ہیں؟ یہ انٹروپی آف دی یونیورس کی بات کر رہے ہیں، ڈس آرڈر جو ہم فزکس میں پڑھتے ہیں. کچھ آواز کو مسئلہ ہو گیا. انٹروپی کہتے ہیں ڈس آرڈر کو، یعنی یونیورس میں کتنا زیادہ ڈس آرڈر ہے. ڈس آرڈر ہے یہ تو دنیا سے باہر کی بات کر رہے ہیں، دنیا سے باہر کی بات کر رہے ہیں کہ وہاں پر زندگی کا امکان نہیں ہے. جی پوری یونیورس کی بات کر رہا ہوں، انٹروپی کا کائنات کی بات کر رہے ہیں نا، کائنات کی بات کر رہے ہیں. جی بالکل. جو کیا تو کائنات میں جو انٹروپی چاہیے تھی زندگی کے وجود کے جو جس طرح کہ ہم زندگی کی بات، یہ اسی کا جواب دیا نا میں نے آپ کو، اسی کا تو میں نے آپ کو جواب دیا کہ اس کا جواب آپ خالق سے لینا چاہتے ہیں، اپنی عقل سے لینا چاہتے ہیں. عقل سے لیں تو ابس ہے،
کیوں بنایا؟ بے فائدہ بن گئی. خالق کیا کہتا ہے؟ مقصد سے بنایا. یہ را مٹیریل ہے جنت کا. اس سب کو یوم تبدل الارض غیر الارض والسماوات، اس سب کو تبدیل کر دیں گے. یہ سب تمہاری کائناتیں، دنیایں ہیں، تمہیں دکھا رہے ہیں ہم. یہ جو تمہیں ڈارک میٹر میں اور یہ تمہیں جیمز ویب کی ٹیلیسکوپ میں یہ کائناتوں کی وسعت نظر آ رہی ہے، یہ ہم دکھا رہے ہیں کہ اتنی وسعت ہے کائنات میں. تم اتنی سی دنیا میں بیٹھ کے کہتے ہو کہ یہ اس دنیا، اس کی خلقت، اس کے مظاہر، اس کے مقاصد یہ جانتے ہو تم؟ اس سب کو ہم تبدیل کر دیں گے. یوم تبدل الارض غیر الارض والسماوات، ان سب کو تبدیل کر. یہ جنت ہے، یہ جو سب نظر آ رہا ہے یہ جنتیں ہیں ہماری. یہ خالق کا بیان ہے. اب اس بیان کی آپ نفی کریں تو نفی کرنے کے لیے سب سے پہلے خالق کی نفی کرنی پڑے گی. خالق کی نفی کرنے کے لیے خالق کا جو تعارف کرا رہا ہے اس کی نفی کرنی پڑے گی. تعارف وہ جس کلام سے کرا رہا ہے اس کی نفی کرنی پڑے گی. سب سے پہلے ثابت کرنا پڑے گا وہ کلام انسان کا ہے. تو گفتگو پھر وہیں سے ہوگی جہاں سے میں نے آغاز کی. جی شکریہ. جی جزاک اللہ ہمیں جوائن کرنے کے لیے. نیکسٹ کالر ہمارے ساتھ سید محسن گیلانی صاحب. وہ اپنا مائک انمیوٹ کر کے اور اپنی جگہ کا نام بتا کے حسن بھائی سے سوال کر سکتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ڈار بھائی اور حسن الیاس بھائی. وعلیکم السلام. اچھا، پہلے تو میں آپ کا بہت بہت شکر گزار ہوں کہ ہمارے پاس بر صغیر میں چند علماء ہیں جن سے جو ہے ہم اس طرح استفادہ حاصل کر سکتے ہیں کسی بھی معاملے میں دین کے. تو اس میں وہ کچھ ان میں سے ایک آپ ہیں، اور دوسری کچھ جو ہے وہ ہمارے اوپر جو اس طرح کی چیزیں ہو صرف کسی ایسے یعنی کہ ہم اس میں جو کچھ اس طرح کے سوالات ہوتے ہیں جو آج کل کے معاشرے میں جو ہے وہ اٹھانے جو ہے وہ اس چیز کو بہت ہی معیوب سمجھا جاتا ہے، اور اس پہ جو ہے وہ ڈائریکٹلی فتاوی جات دے دیے جاتے ہیں کہ یہ جو ہے وہ دین کا گستاخ ہے یا نبی کا گستاخ ہے یا صحابہ کرام کا گستاخ ہے. تو ان چیزوں پہ جو ہے وہ کلیئرٹی ملنا بہت مشکل ہو جاتی ہے اس طرح کے زمانے میں. تو اس معاملے میں آپ کو بہت شکر گزار ہوں کہ آپ ان چند علماء میں سے ہیں کہ جو دین کے معاملے میں ہر قسم کی رہنمائی جو ہے وہ بلا تفریق جو ہے وہ آپ پیش کرتے ہیں. بہت عنایت، شکریہ. دعا کیا کریں ہمارے لیے. میرا سوال جو ہے وہ دو الفاظ کے اوپر ہے جو کہ دین کے بارے میں ہے. ایک ہے معصوم اور ایک ہے محفوظ. یعنی کہ جو دین کی نمایاں شخصیات ہیں جس طرح انبیاء ہو گئے اور صحابہ کرام ہو گئے، ان کے بارے میں جو ہے وہ دو الفاظ بیان کیے جاتے ہیں کہ ایک معصوم ہے اور ایک محفوظ ہیں. تو آیا یہ دو الفاظ نکالے گئے ہیں ان کے بارے میں کوئی اصل ملتی ہے قرآن پاک میں، یا ان کی آپ یعنی کہ کیا تشریح کریں گے کہ معصوم کا مطلب کیا ہے اور محفوظ کا مطلب کیا ہے؟ اس کو ہم کس زمرے میں لیں گے؟ جی، غامی صاحب نے اپنی کتاب میزان میں جہاں پر پیغمبر کا تعارف کرایا ہے، وہاں پیغمبر کی عصمت کے عنوان سے اس چیز کو بھی واضح کیا ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ روئے زمین پر پیغمبر کوئی غلطی نہیں کرتے. نہیں، ان کی جو یہ عصمت ہوتی ہے اس کو اللہ تعالیٰ ایک امان دیتے ہیں، یہ حفاظت میں ہوتی ہے. اور وہ لوگ جس وقت کسی چیز کا ارتکاب کرتے ہیں تو وہ جانب حق میں اجتہادی غلطی ہو جاتی ہے ان سے، اور اس غلطی پہ ان کو قائم بھی نہیں رہنے دیا جاتا. مثال کے طور پر سیدنا آدم کی مثال ہے. تو سیدنا آدم علیہ السلام کو شیطان نے بہکایا، اور بہکانے کے لیے اس نے دو دلائل دیے. وہ انہی کی بیوی تھی سیدنا حوا، اور انہی کے رشتہ ازدواج میں تھی، ان کے ساتھ تعلق رکھنا جائز تھا. ایک وقت اور ایک مدت کے لیے اللہ نے ان کو پابند کر دیا کہ آپ نے کام نہیں کرتا. جیسے آج کل رمضان میں ہم دیکھتے ہیں کہ روزے میں اس کی پابندی لگ جاتی ہے. تو شیطان نے آ کے ورغلایا. ورغلانے کے بعد، اور ورغلایا کیونکہ بھئی تمہاری نسل آگے بڑھے گی تم اگر یہ کام کرتے ہو، تو ان سے ایک خطا ہو گئی. تو خطا ہونے کے بعد وہ فوراً سے لوٹے، انہوں نے رجوع کیا، انابت کیا، اور ان کو اس خطا پر قائم نہیں رہنے دیا گیا. تو یہ ہے پیغمبر کی عصمت کا مطلب. اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں ہے کہ پیغمبر کبھی زمین پہ غلطی نہیں کرتے، غلطی ان سے ہو جاتی ہے، ان کو غلطی پہ قائم نہیں رہنے دیا جاتا. یہ بات ہے اس کی. جہاں تک صحابہ کی بات ہے، ان کے بارے میں کبھی نہ دین نے دعویٰ کیا ہے نہ قرآن مجید میں ہے. ان کی جماعت بحیثیت جماعت زیر بحث ہے کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. ان کی جماعت جو ہے وہ قدسیوں کی جماعت ہے. شہادت علی الناس کا ان کو منصب دیا گیا ہے، وہ لوگوں کی رہنمائی کے لیے اٹھی ہیں. لیکن ان میں سے ہر کوئی محفوظ ہے، ہر کسی کی عصمت کے بارے میں ہم نے یہ سن لیا ہے کہ وہ معصوم الخطا، یہ کہیں پر نہیں. تاہم یہ ضرور ہم کہتے ہیں کہ ان کے بارے میں زبان کھولتے ہوئے آدمی کو 1000 دفعہ سوچنا چاہیے، بالخصوص اگر کوئی اخلاقی نوعیت کی چیز ہے تو اس کے لیے
عدالتی سطح کی شہادتیں جب تک نہ ہوں تو ان جیسی مقدس ہستیوں کے بارے میں کوئی جملہ بھی زبان سے نہیں نکالنا چاہیے۔ جی شکریہ حسن بھائی، جزاک اللہ خیرہ۔ نیکسٹ کالر ہے ہمارے ساتھ عمیر ہاشمی بھائی، وہ اپنا مائک انمیوٹ کر کے سوال کر سکتے ہیں، اور پلیز یہ بتائیے گا کہ آپ کہاں سے بات کر رہے ہیں۔ السلام علیکم، میں ہندوستان کے مہاراشٹر اسٹیٹ سے بات کر رہا ہوں۔ میرا پہلا سوال یہ ہے کہ دو سوال ایسے ہیں۔ پہلا سوال شرک کے تعلق سے، ابھی حال ہی میں ایک ویڈیو دیکھا تھا میں کہ غیر اللہ کی ختم جو ہے تو شرک ہوتی ہے، لیکن شرک کی تعریف یہ ہے کہ اللہ کے مطلب خلق ہوا اور امر میں شرک کرنا، تو مطلب ختم کر کے شرک ہوئی، اور مطلب نکاح میں بھی اپن نکاح میں بھی دو گواہی لیتے اپن لوگ، مطلب انسان کی گواہی لیتے ہیں نا اس کے اندر بھی، یا پھر کسی بھی مقدمے میں، تو وہ سمجھنا تھا مجھے۔ غیر اللہ کی جو قسم کھانا ہے، اگر شرک کی یہ تعریف ہے کہ کسی کو خدا کی ذات سے یا خدا کو اس کی ذات سے یا خلق میں یا تدابیر امور میں آپ اس کا ہمسر، ہم پلہ، ساجی، سبارڈینیٹ اور اس کا ساتھی قرار دے دیں تو یہ شرک ہے۔ تو غیر اللہ کی قسم کھانا کیوں شرک ہے، یا غیر اللہ کے نام پہ ذبیحہ کھانا مثال کے طور پہ کیوں شرک ہے؟ اس لیے کہ جب آپ کسی کی قسم کھاتے ہیں تو آپ کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ اس کو وہاں پر گواہ بنا رہے ہوتے ہیں اس کی عدم موجودگی میں۔ تو گویا جو ایٹریبیوٹ خدا کے ہوتے ہیں وہ آپ اس فرد کو دے رہے ہیں۔ تو جس وقت آپ اس فرد کو وہ ایٹریبیوٹ دے رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ جو خدائی میں یکتا یگانیت تھی اس میں کسی دوسرے کو شریک کر رہے ہیں۔ آپ کہتے ہیں فلاں کی قسم کھاتا ہوں میں، تو وہ فلاں تو موجود نہیں ہے، تو اصل میں اس کو وہ حیثیت دے رہا ہوں جو خدا کی حیثیت ہے۔ خدا حاضر و موجود ہے، خدا حاضر و ناظر ہے، تو اس وجہ سے غیر اللہ کی قسم کھانے کو ممنوع قرار دیا گیا۔ یہ بھی شرک کے مظاہر میں سے ایک مظہر ہے۔ جی شکریہ عمیر ہاشمی جی۔ نیکسٹ کالر ہے ہمارے ساتھ محمد بھائی، وہ اپنا مائک انمیوٹ کر کے حسن بھائی سے سوال کر سکتے ہیں، اور پلیز یہ بھی بتائیے گا کہ آپ کہاں سے بات کر رہے ہیں۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ جی میں انڈیا سے ہوں، اور میرا ایک مطلب کہ تھوڑا کنفیوژن ہے، سوال بھی نہیں کہہ سکتے اسے، لیکن یہ دراصل بات یہ ہے کہ ایکچولی میں میرا ایک دوست ہے، اور اس نے مجھے ایک مطلب کہ اسٹوری سنائی، اور جب میں نے وہ پوری اسٹوری سنی اس کے بعد میں نے یہ کہا کہ اس کے اندر زیادہ جو مطلب چھوڑ دیجیے، وہ اسٹوری آپ کو پتہ ہی چل جائے گی کیا ہے جو میں کہوں گا۔ تو میرا سوال یہ ہے کہ حضرت علی کا جو موقف ہے حضرت معاویہ کے خلاف، تو مجھے ایسا لگتا ہے پرسنلی کہ وہ زیادہ غلطی پہ ہے حضرت معاویہ سے۔ اب مجھے سمجھ نہیں آ رہا کیونکہ یہ حضرت علی کا موقف ہے، اور مطلب کہ میں پوری طرح سے کنفیوز ہو چکا ہوں، تو آپ اس کو کیا تھوڑا کھول کے بیان کر سکتے ہیں کہ وہ آخر ماجرا کیا تھا پورا؟ جی ہم نے اس پر سیریز کی ہے، سیدنا امیر معاویہ اور سیدنا علی کا اختلاف کی نوعیت کیا ہے۔ آپ یوٹیوب پہ جائیں، ہمارے غامدی سینٹر کے چینل پہ اس کی پلے لسٹ میں جائیں، وہاں پر ایک تفصیلی سیریز ہے جس میں ہم نے دونوں کا مواقف کا توازنہ کیا ہے اور یہ بتایا ہے کہ دونوں کہتے کیا تھے۔ اس کو سنیں، سننے کے بعد کوئی سوال ہو تو پھر انشاءاللہ تشریف لیں۔ جو سیکر ہیں وہ اپنا سوال کر سکتے ہیں اپنا نام اور پتہ بتا کر۔ السلام علیکم، میں انڈیا سے ہوں۔ میرا یہ سوال ہے حسن بھائی، جو ہے ہمیں کس طریقے سے علم حاصل کرنا چاہیے؟ جیسے ہم جو علم حاصل کرتے ہیں، جیسے بہت سے نوجوان ہوتے ہیں تو وہ کیا ایتھیسٹ لوگوں کو سنتے ہیں تو وہ کیا تعجب میں مبتلا ہو جاتے ہیں، تو عام بندوں کو کس طریقے سے علم حاصل کرنا چاہیے؟ کیا منہج علم حاصل کرنے کا بھی بتائیے۔ جی بنیادی چیزیں ہیں، کئی دفعہ یہاں زیر بحث آئی ہماری گزشتہ نشستوں میں بھی۔ ایک عام آدمی کے لیے یہ لازم ہے کہ وہ قرآن مجید کو کم سے کم پورا پڑھے، اور قرآن مجید اصلاً سننے کی کتاب ہے، تو بہت لوگوں نے اس کو پڑھ دیا ہے، اس کو سننے کا اہتمام کریں، ترتیب بنائیں کہ ہفتے میں آدھا گھنٹہ آپ اللہ کی کتاب کو سنیں گے۔ وہ آپ کو جو دنیا میں آپ کے ساتھ شیطان معاملات کرتا ہے اس میں پابرجا قائم رہنے کے لیے، خدا کی یاد دہانی کو قائم رکھنے کے لیے وہ آپ کے لیے ایک بہت نمایاں کردار ادا کرے۔ اس کے بعد اللہ کی شریعت پر عمل درآمد ہے، تو وہ عمل درآمد بہت آسان ہے، اس میں چند اخلاقی چیزیں ہیں اور کچھ عبادتی امور ہیں۔ آپ اگر استطاعت رکھتے ہیں زندگی میں ایک دفعہ حج کریں، رمضان میں روزے رکھیں، مال دیا تو اللہ کے حکم کے مطابق زکوٰۃ دیں، اور 5 وقت نماز ادا کریں۔ یہ بنیادی چیزیں ہیں۔ کھانے پینے میں کچھ احتیاطیں ہیں طیب خبیث کی، ان کا آپ نے دھیان رکھنا ہے۔ جنسی معاملات میں کچھ احتیاطیں ہیں، ان کا آپ نے دھیان رکھنا ہے۔ تو ہمارا دین بہت سادہ ہے، بہت فطری ہے، بہت سادہ ہے۔ ایک عام آدمی جو روزی روٹی کماتا ہے، مزدوری کرتا ہے،
کوئی تعلیم حاصل کر رہا ہے، اس سے دین کے کوئی بڑے تقاضے نہیں ہے کہ وہ نکلے، جماعت بنائے، اقامت، وہ بنیادی تقاضے ہیں اور اس کی ذات کی حد تک ہیں، تو اس کو بہت آسانی سے وہ سمجھ سکتا ہے، قرآن کا ترجمہ سنتا چلا جائے اور دین پر عمل درآمد کرتا چلا جائے۔ جی شکریہ حسن بھائی، جزاک اللہ خیرہ ہمیں وقت دینے کے لیے۔ ہم یہیں پر اپنے پروگرام کو ختم کرتے ہیں۔ دیکھنے والے تمام بھائیوں کا بھی بہت شکریہ، جزاک اللہ خیرہ۔ اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام علیکم۔